جی سونامی صاحب کوئی طوفان کریں، طوفان جی برپا کریں۔ جناب، بہت تکا دیا یار۔ ہاں معاف نہیں کرتے نا مولوی حضرات۔ جی جی، میں نے مطلب 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے آپ سے بات کی تھی کس پہ؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 پہ۔ توبہ کی کس آیت پر؟ او بھائی آیت چھوڑ نمبر دینا، 40 پہ اس پہ بات بہت بات ہوئی نا، نہیں، آیت بات تو غار بہت پہ۔ ہوئی ہے نا۔ ہوں ہاں ہاں بالکل بالکل، آپ 3 باتیں تو آپ نے کہی تھی کہ یہ آیت، ایک تو یہ کہ مسلسل آئی ہے، اس میں مذمت ہے اور اس میں صحابہ کی تعریف کا ہے۔ تو میرا ادعا یہ تھا کہ نہیں، اس میں جو صحابی رسول ہے جو اس کے ساتھ تھے اس کی تعریف ہوئی ہے۔ چلیں تعریف دکھائیں۔ تو جی جی، تو تعریف دکھاؤں گا، لیکن بار بار میری اور آپ کی جب گفتگو ہوئی ہے نا تو اس طرح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ سوال کر لیتے ہیں پھر ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ اگر میں 2 منٹ بات کروں اور آپ بھی 2 منٹ بات کریں تو اس طرح اچھا تو ہوا ہے، ماڈریٹر لے چار کے منٹ آتا نا، ماڈریٹر لے کے آنے چاہیں بھائی، چلیں ماڈریٹر کسی کو لے یا میں خود ٹائم لگا، کے خود ٹھیک ماڈریٹر ہے، بن کسی جاتا، کو لے کے آتے یا ٹائم میں خود، دیکھ لیتے ہیں کون ہے بھائی ادھر روم میں کون ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہے، کس کو لگائیں بھائی بولیں آپ۔ جو بھی ہو، جو اویلیبل ہو۔ یہ بھائی صاحب کا ماڈریٹر بنے گے، سعد بھائی، منظور سعد ہے، بھائی کو منظور ہے، سعد منظور ہے۔ سعد کو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک منٹ میں لے کے آتا ہوں آپ دونوں کو، ایک منٹ مجھے اجازت۔ بہت جی السلام علیکم، کیسے ہیں سعد بھائی؟ خیر ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی خیریت سے، ٹھیک ٹھاک، اللہ شکر۔ اللہ آپ وعلیکم کو السلام۔ سلامتی تھا۔ آپ جو ہے نا دونوں کے درمیان آپ صلح کر دیں، ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو لڑائی بند کرانا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں نہیں جی جی سلامی صاحب جی جی، میں بسم اللہ کروں۔ بسم اللہ کریں۔ ٹائمر کتنا ٹائم لینا ہے آپ نے؟ کتنا ٹائم؟ اگر ٹائمر کی بات ہے تو پہلے آپ کے اعتراضات تھے تو آپ پہلے بات کریں پھر میں جواب دوں۔ 4 منٹ بات کریں آپ، 3 منٹ کریں، مجھے 5 منٹ یاد سننا نہیں ہے چاہتے ہیں؟ میرے اعتراضات اس وقت کیا تھے، وہ آپ کے ذہن میں نا، میں تو بھول گیا میں نے آپ سے نہیں، کیا بولا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تقریباً 5 منٹ کی گفتگو کروں گا یا 4 منٹ، 4 منٹ شروع کرتے تھے، 4 منٹ، چلیں بسم اللہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم واہل بیتہ طاہرین وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ تو اس آیت کی کریمہ جو ترجمہ ہے وہ تو انشاءاللہ مکمل کریں گے، لیکن جو کلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کلمات ہیں اس کا کریں گے۔ اب شروع کیوں ہے کہ اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی رسول کی مدد نہیں کرتے ہو تو تحقیق اللہ کی رسول کی مدد اللہ نے کی ہے۔ تو شیخ جو حسن لیاری صاحب ہے وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ کی مدد نہیں کر رہے تھے، تو یہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ چند لوگ جو کمزور مسلمان تھے اور منافقین تھے وہ مدد نہیں کر رہے تھے، باقی مدد کر رہے تھے۔ سوری، اور فقط نصر اللہ، اور اللہ نے اس کی نصرت کی ہے، تائید کی ہے۔ اب یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر صرف رسول اللہ کی نصرت اور مدد ہوئی ہے اور بکر صدیق کی نہیں ہوئی ہے، تو اس طرح کہنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلوب مقصود کلام ہی نہیں ہے۔ یعنی جس کے لیے مدد مطلوب ہے تو اس کا ہی اثبات دیا جائے گا، یعنی جس کی نفی ہو اس کا اثبات ہوگا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدد مطلوب کرنا نہیں ہے، تو اس لیے بعد میں ذکر کرنا بھی مطلوب نہیں ہے۔ نصرہ اللہ فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثبات نہیں دلایا جا رہا ہے۔ جب اس کو نکالا گیا تو 2 میں سے دو تھے، مطلب دوسرے تھے، یا 2 میں سے ایک تھے احدہما، تو ایک ابوبکر صدیق ہوئے اور ایک ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، یعنی دونوں ساتھی اب غار میں چلے گئے، یقول لصاحب، وہ اپنے صحابی کو کہہ رہے، تو پھر ہمارا یہ اعتراض ہوا کہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عام بندہ بھی ہو سکتا ہے، کفار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب اضافت الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مومن ہی ہوتا ہے، مومن ہی ہوتا ہے، کیونکہ صحابی صاحب رسول یہاں پر یہ کہا گیا ہے لا تحزن، غمگین نہیں ہونا۔ تو الہاری صاحب عموماً اعتراض کرتے ہیں کہ لا تحزن یا غم کا مقام ہی نہیں ہے، غم ماضی کے متعلق ہے۔ تو انشاءاللہ میں وضاحت کے ساتھ رفتہ رفتہ بیان کروں گا۔ ایک یہ کہ حزن جو ہے وہ کئی معنوں کی طرح استعمال ہوتا ہے، لا تحزن غمگین نہ ہونا،
اب ایک قاعدہ ہے ابدال کا. ابدال کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پر نہیں ہوئی یعنی منع کیا گیا کہ لا تحزن، لیکن یہ اس طرح کی غیر اختیاری ہے. یہاں پر کلام کا مراد یہ ہے کہ یہاں پر فعل نفی ہے. اللہ نے نفی کی کہ لا تحزن، آپ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ آگے قرینہ موجود ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ قرینہ موجود ہے. پھر ان اللہ معنا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ مہانہ میں ابوبکر صدیق شامل نہیں ہے. ایک تو آ گیا ان تاکید کے لیے آتا ہے، تو جس جملے میں تاکید ہوگا اس میں مجاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہی معنی کیا جائے گا. مہانہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ وہ دو ساتھی تھے، پھر غار دو ہی ہو گئے، تو دونوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے. اس کے بعد فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا علیہ ہے. یہاں پر تو معنی یہ کیا کہ اس پر، اس واحد کی طرف ہے، لیکن نہیں، ان دونوں پر نازل کیا. اب اس کے تین تعویلات ہیں. ایک یہ ہے کہ واحد کی ضمیر کہ اگر مرجع یعنی معلوم نہ ہو، متعین نہ ہو، احتمال ہو، تو دونوں کی طرف احتمال کیا جائے گا. قرآن میں آیات کئی ہے جس میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا ثبوت کے لیے. ایک یہ ہوگا کہ دونوں طرف لوٹ سکتا ہے، رسول کی طرف بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اقرب ہے، صاحب ہی. اور ایک یہ ہے کہ دونوں پر نازل ہوئی، یعنی دونوں پر کس طرح نازل ہوئی کہ ہما ہے، کیونکہ پیچھے یہ ہے کہ معطوف علیہ ہے، تو جب ایک پر لوٹ گیا نا تو دونوں داخل ہو گئے. اور میں نے ایک یہ بھی کہا تھا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ جو واحد کی ضمیر ہے وہ غار کی طرف لوٹا، اور مجاز مرسل ہے، مراد ہے مقام، یعنی کہا گیا مقام کے متعلق، اور مراد مقیم ہے. تو قرآن میں بھی کئی دلائل ہیں، واسألوا القریہ، تو قریہ سے تو نہیں پوچھا جاتا ہے، اہل القریہ سے پوچھا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلدن آمنا، کہ اس شہر کو امن والا بنایا جائے. تو شہر سے کیا تعلق، شہر امن والا کس طرح ہوگا، یعنی اہل البلد، مراد کون ہوئے، مقیم ہوئے. تو یہ تین تعویلات ہوئے کہ یہاں پر دونوں بندوں پر سکینہ نازل ہوئی. جس طرح ہم عموماً کہتے ہیں کہ یا اللہ قبر والوں پر رحمت نازل فرما، یعنی قبر پر رحمت نازل فرما، تو مراد قبر والے ہوتے ہیں. اور ایدہ وہی ضمیر ہو جو ہے دونوں کی طرف لوٹ رہے، دونوں ہی شامل ہے، دونوں کی تائید ہوئی. اب یہ سارا انشاءاللہ جو ضمیر تھے، جو اعتراضات تھے، میں تقریباً کور کر دیے. بعد میں جو اعتراض ہوگا میں اس کو بھی انشاءاللہ کور کر دوں گا. اور ان اللہ معنا میں سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی معیت میرے ساتھ بھی ہے، اور رسول اللہ مطلب ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی، اور میرے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو دونوں شامل ہوئے. اب ٹائم مکمل ہو گیا، بات کر سکتے ہیں اللہ علیہ صاحب. چلیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اب آپ سے سوال میں یہ کرتا ہوں، دیکھیں میں تو اتنی طویل گفتگو نہیں کرتا آپ کی طرح. پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ تبوک سے پہلے جب مسلمانوں نے انکار کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو، صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے نا، تو ان کے مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے، مانتے ہیں؟ جی میں قبول کرتا ہوں کہ اس کی توبیخ ہوئی ہے، ڈانٹ ہوئی ہے. تو یہ آیات جو ہے ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیات توبیخ کے مقام پر، توبیخ کے غرض سے اور مذمت کے غرض سے، کہ جب صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری نہیں کی، اس وقت نازل ہوئی ہے. تو اگر ابوبکر کی تعریف کرنی تھی تو اسی وقت کر لیتے نا، صحیح ہے نا؟ غار یہ کے قاعدہ وقت ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کیوں نہیں ہے؟ جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اسی وقت تعریف کرتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے، میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد آیا نازل کرتا ہے نا، اور وہ بھی توبیخ، دوسروں کی توبیخ میں. اور اس آیا میں بھی ہم دکھائیں گے کہ اس میں کوئی تعریف نہیں ہے ابوبکر کی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تعریف میں بات کر سکتا ہوں، بات کریں، جواب دے سکتا ہوں. ہاں جی بات کریں. آپ نے کہا یہ ضروری قاعدہ نہیں ہے، تعریف بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پر اس بات کے لیے اس کا مقام بتایا گیا ہے کہ تم لوگ ابھی جو ہے مدد نہیں کر رہے ہو. پہلے جو قرآن میں آپ کے پاس ایسے چیزیں ہیں، آپ کے پاس کوئی مثال کہ کوئی سورۃ یاسین میں جو ہے اچھا کام کیا ہو، 8-9 سال کے بعد نبی اللہ نے اس کی تعریف کی ہو، 10 سال کے بعد، سورۃ 5 یاسین سال میں کے جو بعد. واقعہ ذکر، ہاں سورۃ یاسین میں جو واقعہ ذکر ہوا ہے کہ دعوت دیا بندے نے اور کہا کہ کاش یہ لوگ سمجھ جاتے، قرآن میں ذکر موجود ہے. وہ تو مر گئے نا، وہ صاحب یاسین وجاء رجل من اقصى المدینہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، وہ تو پرانی امتوں کی بات ہے نا، وہ تو ان کی تعریف کی ہے نا. وہ تو دنیا سے گئے ہیں، وہ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ نہیں تھے نا. ہم اس امت کی بات کر رہے ہیں کہ مثلا اہل بیت علیہ السلام نے کوئی اچھا کام کیا ہو، یا مثلا کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہو، یا کسی نے کوئی کام کیا تو بعد میں اس کی جو ہے تعریف یا مذمت کی گئی ہو. اس طرح تو کوئی نہیں ملتا نا. اس کا جواب یہ بھی ہے کہ صرف اس آیت میں تعریف نہیں ہوئی ہے، مجموعی طور پر سب کی بھی تعریف ہوئی ہے، مجموعی طور پر. بھائی تو پتہ یہ چلا دے، ٹھیک ہے نا. اگر ابوبکر اتنے اچھے ہوتے ہیں تو ہجرت کے کم از کم یہ تو مانتے ہیں کہ ہجرت کے وقت ابوبکر کی اللہ نے تعریف نہیں کیا. تعریف کی جو تعریف ہے وہ بعد میں مذمت کے لیے نازل ہوا.
جو آیت تعریف کا آپ بتا رہے ہیں نا وہ ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی. ہجرت کے وقت اللہ نے کوئی تعریف نہیں کیا نا. آپ کہتے ہیں کئی سال بعد اللہ کو یاد آیا. نہیں اس طرح نہیں. اس آیت کے بغیر صرف ابوبکر صدیق نے ہجرت نہیں کی، باقی لوگوں نے بھی کی. تو ان سب کی تعریف ہوئی ہے. میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 بھائی سے. وہ مومنین کے لیے نا. تو وہ تو جو مومنین کا مانتا ہے نا. منافق اگر ہجرت کرے تو اس کی ہجرت نہیں ہوتی نا. آپ تو صرف ابوبکر کی تعریف بتا رہے ہیں نا کہ ابوبکر کی خاص تعریف کی گئی ہے. میں اس میں داخل کرنے والا ہوں نا کہ اس میں داخل ہے. مومن ہے. اگر مومن ہے تو داخل ہے. پہلے ایمان ثابت ہوگا. اگر مومن ہے تو داخل ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا ہم نہیں مانتے کہ ابوبکر کے لیے ہے وہ آیات. ٹھیک ہے نا. جو پس اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت، ہجرت کے فوراً 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال آئے غار، اس میں کوئی تعریف نہیں کیا نا ابوبکر کی ہجرت کی بالخصوص. اچھا پھر آتے ہیں بالخصوص تعریف نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں جواب دے لیتا ہوں. بالخصوص پہلے مجموعی طور پر سب کی تعریف ہوئی. بالخصوص مومنین کیا بھائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرہ. یہ آیا جو آیا جنہوں نے ایمان لائے یہ مومنین کے لیے ہے بھائی. اگر مومن ہجرت کرے تو اس کی تعریف ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کوئی غیر مومن ہے، مومن اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے، تو پھر اس کا آپ ادعا نہیں کر سکتے. تو اگر میں غیر مومن سمجھتا تو بات کیوں کرتا؟ میں تو اس کو مومن سمجھ رہا ہوں. تو آپ ہم نہیں سمجھتے بھائی. اور کوئی نہیں کہتا کہ آیات جو ہے اس کا شان نزول جس آیات کی طرف آئے، آیات ہجرت دوسرے جو آیات ہیں اس کا آپ ادعا کر رہے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ان کا شان نزول خصوص ابوبکر ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی نہیں کہتا. جو خصوص ابوبکر کے لیے مخصوص ہے وہی آئے غار ہے. اب آتے ہیں آئے غار کی طرف. ہاں ٹھیک ہے بھائی. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. تو پھر ابوبکر کی تعریف ہجرت کے وقت کوئی نہیں ہے جی اب بالخصوص. ٹھیک ہے نا. عام جو آیتیں ہم نہیں مانتے کہ وہ ابوبکر کے لیے. صرف یہ آئے غار ہے. یہ آئے غار بھی کب نازل ہوئی ہے؟ تبوک کے وقت جب صحابہ کی مذمت کرنی تو اس وقت نازل ہوئی ہے. اچھا اب آیا کا پہلا فقرہ ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. تم اگر اس کی نصرت نہیں کرتے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا. دیکھیں یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر بھی ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا نصرت نہیں کیا. جبکہ دوسرے مقامات پر جب مومنین اللہ کے ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نصرت کا ذکر فرمایا. سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مومنین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نصرکم اللہ نصرت کی. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. جب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے رب جو ہے 3000 فرشتہ بھیج کے آپ کی نصرت کرنے والا. سورہ توبہ میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے نصرت کا ذکر کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مومنین ہیں تو اللہ کا نصرت جو آتا ہے مومن کے لیے بھی آتا ہے. تو آپ کس سے سوال یہ ہے شیخ صاحب، تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اگر اللہ ابوبکر بھی اتنا بڑا مومن تھا، اللہ کی نعمت اس کے لیے بھی آئی. اللہ کی جانب سے کوئی بخل تو نہیں ہے نا. اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. یہ کہہ دے ابوبکر کی رفاقت اور اس کے صحبت اور اس کے وفا اور اس کا خالص سب سے بہتر افضلیت دکھانے کے لیے تو یہ بہتر تھا. الا تنصروہ فقد نصرہم اللہ. الا تنصروہما فقد نصرہم اللہ. یہ کہہ دیتا کہ اگر تم ابوبکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے تو اللہ تو ان دونوں کی نصرت کیا. دیکھو میرے بھائی، اللہ نے صرف ذکر کیا ہے، صحابہ کو ڈانٹا ہے کہ تم نبی کی نصرت نہیں کرتے، ایسے جھوٹے ادعا کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت بھی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے، وہ ساتھ والا جو آدمی تھا اس کی نصرت نہیں کی ہے. جی آپ ہمیں ثابت کر رہے ہیں کہ ابوبکر کی بھی نصرت ہوئی ہے. اگر وہ مومن تھا تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے اس کی بھی نصرت کی ہے؟ جی ایک تو شروع کی جو کلام میں مدد کرنا کس کے لیے مطلوب ہے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو بھی مخلص ہے بھائی، ہجرت جو کر رہا ہے نا، جو ہجرت جو کر رہا ہے وہ اس کا بھی زندگی خطرے میں ہے. جیسے بدر میں تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. دیکھیں رسول اگر تنہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان اگر خطرے میں ہے نا، ابوبکر بھی ساتھ ہے، اگر وہ مومن ہے اس کا جان بھی خطرے میں. نصرت دونوں کی کرنی چاہیے، دونوں کی کرنی چاہیے، دونوں کی ہے وہ ایدہ. لیکن آپ نے بات کو سمجھے نہیں، بات سمجھے نہیں. بات یہ ہے الا تنصروہ، یعنی تم اگر مدد نہیں کرتے غزوہ تبوک میں تو تحقیق میں نے اس رسول کی مدد کی ہے نا. یعنی یہاں پر اخرجہ الذین، اس وقت جب کفار نے ان کو نکالا تھا،
निकाल जब कुफार ने निकालने इनको से निकाला ले, था, जी जी जब तो कुफार अब ने इनको मेरी ये इखराज किया था, सही जी है। जी आप मेरी बात सुन जी, मैं बात करना चाहता हूँ, जवाब तो देना अबू बकर की चाहता हूँ, फिर नुसरत आगे बढ़ नहीं, अल्लाह ने नुसरत नहीं की, क्यों नुसरत नहीं किया जी बताओ। हाँ ठीक है। एक बात यह है कि अगर इस तरह कह दिया जाता इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुमुल्लाह, ये तो तौहीन है, क्योंकि नहीं रसूल का मकाम है। नहीं मैं तो कोई तौहीन नहीं, समझता हूँ नहीं क्योंकि क्या है, रसूल का मकाम दो आदमी है ना, और दोनों के अल्लाह ने मुहाफिजत किया, दो आदमी है, दोनों के अल्लाह ने मुहाफिजत किया, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उसका खलीफा है, उसका यार है, ठीक है ना, इतना पाक नहीं नहीं साहब नहीं भी है, ससुर भी है, बा, यार गार है, बात समझे नहीं आप। दोनों की हिफाजत की है, मैं तो क्या उसमें मुश्किल क्या था भाई। नहीं बात समझे नहीं आप। मैं बात करना चाहता हूँ, मुकम्मल जुमला हाँ मुकम्मल करना चाहता हूँ। कहते हैं ये जुमला फजूल ये होता, है कि फजूल का, अगर वो अच्छा नहीं आदमी था तो उसके नुसरत में कौन सा मुश्किल है भाई। अगर एक साथ मुखलिस जी, आदमी है, उसके जान को भी खतरा है, तो अल्लाह ने दोनों की हिमायत किया। लेकिन यहाँ पर इस बात कलाम के मुतल्लिक कहा जा रहा है। यानी एक बात सुनो, मैं आपसे हाँ, पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नुसरत मतलूब है मुसलमानों से या लोगों से, लोग समझते हैं, तो ये लोग रसूल की मदद नहीं कर रहे या अबू बकर सदीक की, ये बताओ मुझे। अगर अबू बकर साथ हैं, वो उसका मिशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, जैसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल सब सहाबा से अफजल है, ये हाँ बिल्कुल हमेशा साथ होते थे, मुशीर खास है, यार गार है, हमेशा एक जैसे हैं भाई, तो उनका भी नुसरत मतलूब होती थी। ठीक है, लेकिन मुकद्दम नबी का या रसूल का, तो साथ है ना, या जैसे देखें, सहाबी का। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी बिबद्र व अंतुम अज़िल्लह, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन, अल्लाह ताला ने आप मुसलमानों की नुसरत की है, ठीक है ना, रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें शामिल है, रसूल भी उसमें शामिल है। जी जब मोमिनीन साथ थे तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ नबी की नुसरत करता हूँ, हिमायत करता हूँ, मुसलमान मर जाएं, जान जान मेरा मकसूद तो सिर्फ नबी है, नहीं, सबकी नुसरत किया। जब मोमिन साथ थे तो सबकी नुसरत की। तो यहाँ पर एक शख्स है, अल्लाह की जानिब से तो कोई बुखल नहीं है, ये नहीं कि अल्लाह के पावर का मैं भैया की नुसरत कर सकता, दूसरे की नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर अबू बकर में ईमान है, इखलास है, ये वाक़ई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, तो इसका भी नुसरत होना चाहिए। इसको क्यों महरूम रखा जा जी रहा है अल्लाह की नुसरत से। एक बात मैंने पहले भी अर्ज कर दी, फिर आगे बढ़ते तकरार हो जाएगी। एक तो ये कि अदम जिक्र नफी पर दलालत नहीं है, जिक्र नहीं हुई तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी नुसरत नहीं हुई है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर कलाम समझा जाए तो यहाँ पर यह है कि अगर तुम लोग गज़वे तबूक में रसूल की मदद नहीं करते हो, अब रसूल और उसके ताबी सहाबी जो है वो भी साथ आ गए, तो तहकीक उसकी मदद की है, तो इमाम की जब मदद हुई तो मुक्तदी की ताबी की भी मदद हो गई। तो नसरुल्लाह में ऑलरेडी अबू बकर सिद्दीक भी आ गए। अगर तो जो देखें, आगे का अगर शुरू का टुकड़ा जो है मिला दिया जाए, शुरू का कलमा मिला दिया जाए। तो देखें, बहरहाल अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की, नुसरत की, और अबू बकर की नुसरत को अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, ठीक है ना। दूसरे जी मकामात जी पर, दूसरे मकामात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब साथ मोमिनीन थे तो फरमाया कि मैंने सब की नुसरत किया, ठीक है, सही है ना। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, गलत भी नहीं बनता कि मैंने इन दोनों की नुसरत की है, भाई कौन सा मुश्किल था, सही है। अब गलत इसलिए होता कि ये मकसूद कलाम ही नहीं है। मकसूद कलाम ये है, मैंने शुरू में कह दिया कि अगर तुम लोग गज़वे तबूक में रसूलुल्लाह की तो अब मदद नहीं करते, रसूल की मदद मतलूब है, हाँ, और मदद बकर नहीं करते, सिद्दीक की मदद मतलूब है या तो सहाबा की नहीं, मदद कोई मुश्किल मतलूब नहीं है। था। देखें, हाँ देखें, नहीं अगर मुश्किल तुम था। अभी नुसरत नहीं कर रहे तो अल्लाह ने नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी साथी की मदद किया था, क्या मुश्किल था उस बताने का, कोई मुश्किल नहीं था। तो नबी मैं सल्लल्लाहु इस अलैहि वसल्लम और उसके साथी इनको कुफार ने निकाल दिया था, नबी थे और एक यार था इनका, बहुत ही मुखलिस, सबसे आलम, सबसे बातकवा, जैसे मूसा और हारून है भाई, मैंने दोनों की हिमायत कर ली, कौन सा मुश्किल था। वो अल्लाह तो ने ये थोड़ी आगे आ बोला रहा ना, है ना, हाँ, फिर आगे आ रहा है, अल्लाह ने, उसकी माहियत भी है। अगर ये नुसरत का मुस्तहक होता, जिक्र का, खैरात का मुस्तहक होता, अल्लाह जिक्र करता कि मैंने भी इसकी नुसरत की है, अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, महरूम रखा, सही है। अच्छा, ठीक है, मैं आगे बढ़ते सिर्फ अगले वाला नुक्ता आपका क्या, उससे आगे इस फिक्रे से आगे वाला नुक्ता आपका क्या तारीफ आप दिखाना चाह रहे वो थे, तो कौन मैंने सी तारीफ है। दो में से दो हो गए, वो अपने साथी को कह रहे थे, दो में से एक हो गया, दूसरा हो गए। दो में से दो आपका आपका क्या इद्दा है दूसरा कि अबू बकर की तारीफ है। नहीं नहीं नहीं, आगे आगे लिस्साहिबिही, यानी एक अबू बकर सदीक हो गए। तो फिर और साबित ये हुआ, देखो आया ये है ना, इद अखरजहु अल्लज़ीना कफरू, कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला, तो अबू बकर को नहीं निकाला गया, ठीक है ना।
کفار کی دشمنی ایک سے، ابو بکر سے دشمنی اللہ نے کوئی تصریح نہیں کی کہ یہ بھی اس سے بھی دشمنی ہے. کفار نے ان کو نکالا ثانیہ اثنین، اس حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی میں سے دوسرے تھے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں ابو بکر کی کوئی تعریف نہیں ہے، ثانی اثنین میں ابو بکر کی کوئی تعریف مان رہے ہیں؟ دو میں سے دوسرا ہوا. ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جو قریش کے کفار تھے وہ کس کو نکالنا چاہتے تھے؟ رسول اللہ کو. جب وہ نکال دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو صحابہ رہ گئے، ختم ہو گئے. تو اس کا یہاں پر وہی بات ہے. بہرحال ابو بکر کو نکلنے پہ کوئی مجبوری نہیں تھی، ٹھیک ہے. اگر آیا نہیں کر رہا مجموعی آیات، ہاں اس آیت میں تو نہیں ہے، لیکن مجموعی جو آیات ہے اس میں بھی داخل ہے، اور یہاں اور متبعان بھی داخل ہے، تابعی طور پر بھی داخل ہے، اور دیگر آیات بھی آپ داخل بنا ہے. رہے ہیں. اللہ نے نہیں بولا ہے کہ ابو بکر کو کفار نے ابو بکر کو دشمن بن کے کفار نے نکال دی، یہ نہیں بولا ہے، ٹھیک ہے نا. ثانیہ اثنین میں کوئی تعریف نہیں، آپ مان رہے ہیں ثانیہ اثنین میں کوئی تعریف نہیں ہے ابو بکر کی، صحیح ہے کہ دو میں سے وہ ایک تھے، ایک رسول اللہ و ایک ابو بکر صدیق. آگے جائیے. نہیں اس طرح نہیں. دو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی میں سے دو دوسرے تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی مہارت کے ساتھ یہ بتا دیا تاکہ بعد میں کوئی نہ کہے کہ ابو بکر نمبر 2 ہے، ایک ہے، دو ہے. اگر اللہ یہ کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے پہلے تھے تو آج آپ ادعا کر لیتے کہ دیکھو اب اللہ نے قرآن میں بولا کہ ابو بکر نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا راستہ میں شکلیں بند کر دیا. دیکھیں، اللہ نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 ہیں. اگر کہتا کہ نبی نمبر 1 ہے، دو میں سے پہلے نبی ہیں، تو آپ کہتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ کیا شان ہے ابو بکر کی. یہ دیکھیں، نبی ایک، ابو بکر نمبر 2. قرآن نے بولا ہے نبی کا نمبر 2 ہے، نبی کا ثانی ہے. قرآن مجید نے بہت ہی مہارت، بلاغت، فصاحت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے راستہ آپ کے لیے بند کر دیا بھائی، کہ کبھی کوئی ادعا نہ کر سکے کہ اس نمبر میں ابو بکر کی کوئی فضیلت ہے. کیونکہ نمبر کبھی کبھی فضیلت کے لیے ہوتا ہے نا، کہ پہلے کہتے ہیں پہلا مومن یہ ہے، دوسرا مومن یہ ہے، نمبر 1 نمبر 2. تو قرآن نے جب کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 ہے، تو پتہ چلا کہ اس سے مراد صرف نمبر ہے بھائی، کوئی تفضیل نہیں ہے. کیونکہ دو آدمی جب ہوتے ہیں نا، وہ دو ہی ہوتے ہیں بھائی. دو آدمی دو ہی ہوتے ہیں، 3 نہیں ہوتے، 4 نہیں ہوتے، 1 نہیں ہوتے، 2 ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اگر ایک نبی ہے، غیر نبی، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک ولی ہے، ایک مثلا غیر ولی ہے، ایک کافر ہے، 2 آدمی ہیں. تو قرآن نے بہت صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہاں پہ آپ کا راستہ بند کر دیا ہے ثانیہ اثنین میں، کہ آپ کبھی ادعا نہ کریں کہ ابو بکر نمبر 2 نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ صرف یہاں پہ نمبر مقصود مراد ہے، کہ 2 آدمی تھے، زیادہ نہیں تھے. نبی نمبر 2 تھے. صحیح ہے، صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ غلط معنی لے رہے ہیں. جو عربی کا قائد ہے وہ اسی طرح ہی ہے، جس طرح یہ کہا جاتا ہے ثالث ثلاثہ، کہ 3 میں سے تیسرا، یعنی احدہما، 2 میں سے ایک کے لیے اور 2 میں سے دوسرا، اور یہ استعمال ہو جاتا ہے. عربی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 2 میں سے پہلا. عربی یہ بھی کہہ سکتا ہے اول اثنین، پھر طبی طور پہ ابو بکر نمبر 2 بن جاتا. پھر آپ کہہ دیتے کہ یہ دیکھو نبی نمبر 1 ابو بکر نمبر 2 صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا. جو آپ نے کہا نا کہنا اول اثنین، یہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوتا اول اثنین؟ 2 میں سے نمبر 1 یہ ہر زبان میں ممکن ہے، عربی زبان میں بھی ممکن ہے، استعمال نہیں ہوتا. بہت ہی آسان ہے. ناممکن محال ہے. یہ بالکل ناممکن نہیں ہے. اس طرف سے بھی پہلا ہے، اس طرف سے بھی پہلا ہے. 2 میں سے اس طرف سے بھی پہلا ہے، اس طرف سے بھی پہلا ہے. پھر فضائل میں بن جاتا نا، فضائل میں بن جاتا کہ اگر 2 میں سے نمبر 1 پیغمبر ہیں، تو آپ تو یہ تو نہیں کہتے ہیں نمبرنگ مقصود ہے. آپ کہہ دیتے کہ علم میں، تقوی میں، اس وقت آپ شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر شیعوں کے خلاف آپ کی زبان اتنی لمبی ہوتی ہے، اس وقت کہہ دیتے کہ بھئی علم میں، تقوی میں، فضیلت میں، شجاعت میں پیغمبر نمبر 1، ابو بکر نمبر 2. سب راستے بند کر دیے قرآن نے نا. اللہ سے آپ کو شکوہ ہونا چاہیے، اللہ سے شکوہ. اللہ بڑا رافضی ہے. اللہ بڑا جو آپ نے کہا وہ قاعدہ مجھے دکھا دیجئے، کبھی استعمال ہوا ہو، گوگل پہ سرچ کر دیجئے. دیکھو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ثانی، جیسے 2 میں سے نمبر 2 کہتے ہیں، آپ بالکل کہہ سکتے 2 میں سے نمبر 1. یہ کسی بھی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں ناممکن ہے، عربی زبان میں یہ جملہ کہنا ناممکن ہے. 2 میں سے نمبر 1 یہ کوئی کہنا ناممکن ہے. اول اثنین یہ بالکل آسان ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں. اچھا استعمال ہی نہیں ہوتا. اچھا شیخ صاحب، اچھا بھائی صاحب، اس سے آگے آپ بتائیں مجھے اس یہاں پہ کیا تعریف ہے ابو بکر کی. ابھی آپ پڑھتے جائیں. وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یعنی صاحب رسول، یعنی
صحابی رسول ہوا تو اچھا رسول کے از ساتھ ہما جب فی الغار میں، از ہما فی الغار میں آپ اعتراف کر رہے ہیں، اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں غار میں تھے، دونوں اس دو کا آدمی ساتھ غار میں، غار میں تھے، دو آدمی ہاں غار میں ہو، تھے۔ اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، اس سے علم ثابت، اس سے تقوی ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ دو آدمی غار، مثلا مسجد میں بھی دو آدمی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں ہوں، ساتھ ایک آدمی ہو، غار سے تو کعبہ زیادہ افضل ہے، غار سے تو مسجد زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساتھ ایک آدمی ہو جی غار، جی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حتمن مومن بھی ہے، حتمن متقی بھی ہے، حتمن علم والا، مخلص، شجاعت، سب کچھ ہے، نہیں کچھ ثابت نہیں، دو آدمی ہیں بس، بس یہ بھی پھر مان گئے کہ اس میں بھی کوئی تعریف نہیں ہے ابو بکر کی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے بھائی، دو میں ہاں ٹھیک ہے دو بندے تھے، دو غار میں تھے، اس میں بھی کوئی نہ تقوی کا ذکر ہے، نہ علم کا، نہ اخلاص کا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اذ وجود موجود ہے، بس یہ یقول کافی ہے۔ لصاحبہ، آپ کا فرمان یہ ہے کہ صاحب کا اگر اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو یہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے، آپ نے یہی بولا، دوبارہ جی بولیں اس جملے کو۔ بالکل بالکل، جو صاحب الرسول کہا جاتا ہے، رسول کا صاحب، تو یہ اس بات دلاتا ہے کہ یہ وہی دین پر ہے جو رسول کا دین ہے، رسول کا ہم مذہب ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے۔ یا سبحان اللہ، صاحب کا کیا مطلب ہے لفظاً، لغتاً؟ لفظاً تو ساتھی ہوگا، دوست ہوگا، ہمراہ ہوگا، ساتھ والا، جی دوست جی نہیں، ساتھ والا، محب نہیں ہے، دوست یعنی محبت کرتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، دوستی کرتا ہے، جی جی صاحب کا مطلب محب نہیں ہے، ساتھ والا۔ اچھا، ساتھ والا زیادہ قریب ہے یا والد زیادہ قریب ہے؟ ساتھ والا، لفظ میں، الفاظ میں آپ کہتے ہیں فلانی آپ کا ساتھ والا ہے، فلانی آپ کا والد ہے، رشتہ کون سا زیادہ مضبوط ہے؟ رشتے کی تو بات، وہ تو والد ہی قریب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں اگر صاحب نبی کے ساتھ اضافہ ہو تو صرف وہ مومن ہو سکتا ہے، تو سورہ مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ توبہ، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو وعدہ دیا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی صاحب، اگر صاحب نبی کا صاحب بولا جائے، نبی کا ساتھ والا، اور ساتھ والے کا کیا مطلب، صاحب کا کیا مطلب، ساتھ والا، اگر ہم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ والا تو اس کا اتمن مطلب یہ ہے کہ مومن ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایسا کوئی قاعدہ دنیا میں نہیں ہے، ساتھ والا کافر بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی کافر بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں آ کے ساتھ بیٹھنے والا منافق بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، آپ نے ایک ادعا کر لی، تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نستجیر باللہ کافر تھے، اب ابو، والد، ساتھی سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، وہ جب نبی سے اضافہ ہوتا ہے تو وہ کیوں مومن نہیں بنتا بھائی، اس کا کیا قصور ہے؟ جی جی، یہاں پر جواب یہ ہے کہ یہاں پر اضافت تو ڈائریکٹ نہیں ہے کہ ولد یعنی ولد ما كان ابراہیم، ابراہیم استغفار کا ولد، ابراہیم ما كان استغفار ابراہیم لابیہ، ہاں یہاں پر اضافت مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اضافت بحرف جار ہے، یعنی لام مضاف استعمال ہوا مضاف ہے، اس کے الیہ، ذریعے ہوئی۔ استغفار ابراہیم، اب دیکھو ابو، یہ ان حروف میں سے ہے جن کا اعراب جو ہے رفع جر نصب حروف کے ساتھ ہے، ابو ہو، ابا ہو، ابی، یہ مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے بھائی صاحب، نہ بولو کہ یہ اضافہ نہیں ہے، استغفار نہیں ابراہیم لابیہ، اب مضاف ہے، کسی بھی شخص سے پوچھو، اپنے شہر میں جا کے مولویوں سے پوچھو، اب مضاف ہے، ہاں جی جی ہا جی جی مضاف سمجھ آ الیہ، گیا، اور بیچ میں ہاں کچھ سمجھ آ نہیں گیا، ہے، ہاں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ابی ہی کی جو ضمیر ہے، ابی ابراہیم، ٹھیک ہے، یا ابو ابراہیم، صحیح ہے، یہ سمجھ آ گئی، تو ابو ابراہیم، ابراہیم کا ابو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اب جو ہے وہ والد مراد نہیں ہے، کیونکہ اب سے چچا مراد ہے، اور یہ ہے چند روایات میں کہ جو چلو ابراہیم کے والد تھے وہ چچا بھی مومن ساتھ تھے۔ والے ساتھی سے زیادہ ہاں قریب ہوتا ہے نا، وہ بھائی چچا ہو، جی اب کا مراد، اب لغت میں والد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ ہاں اس سے مراد چچا ہے، جو بھی ہے، جی نبی کے ساتھ جی اگر جی اضافہ ہو جائے وہ تو مومن بن جاتا ہے خود بخود، کیوں یہاں پہ مومن نہیں جی، بنا؟ ہاں ہاں، اس کا جواب یہ ہے ہاں اس کہ کا جو جواب یہ ہے، والد ہے اس کی نسبت کس کے لحاظ سے ہے؟ نسب کی لحاظ سے، اور صاحب کی نسبت کس لحاظ سے؟ کہ وہ اس کا ساتھ والا، پیروکار ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، صحابی ہے، اس کا پیروکار ہے، مقتدی ہے، چلیں اس لحاظ سے۔ چلیں شیخ صاحب، میں اس مسئلے پہ آپ سے استدلال نہیں کروں گا، میں صرف اپنا موقف بیان کروں گا، جن لوگوں نے میرا موقف جی سنا وہ خود فیصلہ سنائیں گے۔ صاحب ہاں کا جو میں مطلب ایک ہے، صاحب نے آپ کا جو بولا ہے، آپ نے خود بولا ہے کہ اس کا مطلب ہے ساتھ والا،
دیکھیں الفاظ کا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، مثلا کہ کوئی قمیص ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص ہے، یا کہتے ہیں یہ کپ جو ہے کسی نبی کا کپ ہے، جی نہیں ہے، ویسے مثال کر رہا ہوں، یہ پین نبی کا پین ہے، یہ گھر نبی کا گھر. ان کے الفاظ کے معانی تبدیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. پڑوسی نبی کا پڑوسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑوسی کا مطلب پڑوسی ہے، چاہے وہ اس کا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اضافہ کیا، اس سے نسبت دی، اس کا مطلب وہی ہے، مطلب بھی نہیں مطلب. اور اس اضافے کی وجہ سے اس کا ایمان وغیرہ ثابت نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں یہ شخص ساتھ والا ہے پیغمبر کا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ ان کے ہمراہ تھے، ساتھ والے تھے، ہمراہ تھے، راستے میں، جگہ میں، مسجد میں وہ ساتھ بیٹھا تھا. ٹھیک ہے نا. یا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، یا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، محلے میں رہتا تھا، تو اس اضافے سے کچھ نہیں بنتا بھائی کہ حتماً اس کا ایمان، وہ مومن ہونا بھی ضروری ہو جاتا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والے سے کہہ رہے تھے، ساتھ والے کا مطلب ہے ساتھ والا. جی ساتھ والا مومن بھی ہو سکتا ہے، غیر مومن بھی ہو سکتا ہے. یہ بنفس خود کوئی تعریف نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے. جی اب میں 2 منٹ یا 1 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کے موقف کا رد کرنا چاہتا ہوں. آپ کا موقف اس لیے غلط ہے کہ جو ساتھ والا صاحب ہے وہ اس کا پیروکار ہوگا، تابعی ہوگا، اس لیے رسول کی نسبت اس کی اضافت ہوئی ہے. اگر قرآن میں دیکھا جائے یا صاحبین، یعنی صاحب یا صاحبی، کیونکہ مضافت آ گئی تو نون گر گیا نا. السجن، میرے قید والے 2 دوستوں. اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ 2 قیدی جو تھے وہ مسلمان مومن نہیں تھے، ہم صحبت نہیں تھے مذہب کے لحاظ سے، تو اس لیے اضافہ نہیں کیا گیا اپنی طرف سے کہ میرے 2 دوست، یعنی اس طرح کہا گیا کہ میرے جیل کے 2 دوستوں. تو یہاں پر جہاں پر اضافت ڈائریکٹ ہوگی، وہ جو صحابی ہے یا جو پیروکار ہے، مقتدی جو تابعی ہے، وہ اس رسول کے مذہب پر ہوگا. ایک دلیل یہ ہوئی. دوسرا یہ کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ کے اصحاب نے کہا، تو جو جانے والے تھے وہ اس وقت کیا تھے؟ مومنین تھے. بنی اسرائیل جو جا رہی تھی وہ تو کفار نہیں تھے، اللہ نے نجات دیا. تو موسیٰ کے اصحاب، تو یہاں ڈائریکٹ کہا گیا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جانے والے تھے، نجات پانے والے تھے، وہ مومنی تھے. تو یہ جو آپ نے کہا یا صاحبہ، اس سے جن سے کیا بولا آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے کیا بولا؟ میں نے یہ بولا کہ یوسف علیہ السلام نے 2 ساتھیوں کو نسبت اپنے طرف ڈائریکٹ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس کے مذہب پر نہیں تھے، بلکہ کہا کہ میرے جیل کے قیدیوں، السجن کہا. اس لیے یہ سجن کہا کہ وہ کفار تھے، کافر تھے، اس کے مذہب پر نہیں تھے. جو مذہب پر ہوگا، چلیں بھائی نہیں جو دیکھیں صاحبہ کا مطلب، دیکھو صاحبہ یا صحبوں کا مطلب ہے ساتھ ہونا، اس کا مطلب دوستی نہیں ہے. اس کا مطلب دیکھیں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اس کا مطلب ہے دوست تو یہ معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اگر قرآن نے کہا ہوتا کہ یہ محب ہے، یقول للمحب ہی، اگر یہ کہتا تو پتہ چل جاتا کہ اس کا دوست ہے. ٹھیک ہے. یقول لمن یتبعہ، اس شخص سے کہا جو اس کا اتباع کر رہا تھا. آپ ایک ایسے اس لفظ صاحب میں ایسے معانی اضافہ کر رہے ہیں جو لفظ صاحب اس پہ دلالت نہیں کر رہا. لفظ صاحب کا مطلب ہے صرف ساتھ والا. اگر اس کا مطلب ہے دوست تو میرے عزیز، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کفار کے دوست نہیں تھے. اگر اس کا مطلب ہے پیروکار، دیکھیں آپ ایک دفعہ فرض کرتا ہے نا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، دوست ہے، اس لیے وہ اس کو اللہ نے صاحب بولا. نہیں، آپ اس معنی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کو پری سپوزڈ نہ لے لیں، اس کو ثابت نہ لے لیں کہ ابو بکر کو ابھی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر دوست ہے. ٹھیک ہے نا. اسی آیت سے اس شخص کے لیے جو نہیں مانتا کہ دوست ہے، اس کو پتہ نہیں دوست ہے. ٹھیک ہے نا. اس لفظ سے، لفظ صاحب اس پہ دلالت نہیں کرتا. دیکھو یہ آیا قرآن مجید کا سورہ اعراف میں بہت واضح ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جن، کیا کفار نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے، یہ تفکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھ والا جو ہے یہ مجنون، پاگل نہیں ہے، اس کو جن نہیں لگا. اچھا، یہ جو ساتھ والا ہے کفار کا، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صاحب کا مطلب ہوتا ہے دوست، صاحب کا مطلب ہوتا ہے پیروکار، تو ماشاءاللہ آپ نے کیا ثابت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروکار تھے مشرکین کے. وہی مشرکین جو ان کو پاگل سمجھتے ہیں، جن والا سمجھتے ہیں نا، یہ ان کے پیروکار بن گئے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مشرکین کے دوست تھے، نہ مشرکین کے پیروکار تھے، صرف ان کے ساتھ والے تھے. بالکل ساتھ والے تھے، یعنی صحبت یعنی ہوتا ہے ایک جگہ ساتھ ہونا. ٹھیک ہے نا. مکے میں رہنے والے تھے، پڑوسی تھے، اور
مسجد میں آتے تھے وہ لوگ ساتھ آ کے بیٹھتے تھے قرآن سناتے تھے تو اصطلاح ساتھ والا بولا ہے ان کو ٹھیک ہے نا. اسی طرح غار میں ایک شخص جو بیٹھا ہے اس کو اگر صاحب بولا ہے تو یہ بہت واضح ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظ صاحب کا. دیکھیں ہم لفظ صاحب پہ بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر دوسرا دلیل ہے کہ ابو بکر مخلص ہے ساتھی ہے پیروکار ہے مومن ہے وہ الگ ہے. لفظ صاحب جس بات پہ دلالت کرتا ہے یہ کسی تعریف کے لیے نہیں ہے بھائی. یہ کسی ایسی صفت کے لیے جس میں مد ہو. اس میں ساتھ والا ہے بھائی وہ غار میں بیٹھا ساتھ والا آدمی. جی 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 میں آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ ساتھ والا معنی ہے لغتاً لیکن جب رسول کے ساتھ اس کی اضافت ہوتی ہے تو اس سے یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ رسول کا تابع ہے یعنی پیروکار ہے. جس طرح میں نے کہا قال اصحاب موسیٰ جو موسیٰ کے اصحاب تھے کیا اس کے پیروکار تھے یا نہیں تھے؟ موسیٰ کے ساتھ والا جب آپ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ والا تو اس کا مطلب ہے ساتھ والا. اب وہ مومن ہے یا نہیں ہے مخلص ہے یا نہیں ہو سکتا وہ کافر ہو. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں ہے اس کے ساتھ والا آدمی جو ہے بالکل پکا کافر ہے. یہ ناممکن ہے بالکل ممکن ہے. ہمارے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے امت میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں ہوئی ایک شخص نے بھی ایمان نہیں لایا ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ والے سب کافر تھے. تو آپ صرف لفظ ساتھ والا جو کہتے ہیں نا کہتے ہیں لفظ ساتھ والا میں کوئی تعریف نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی کا ساتھ ہو تو آتمن مومن ہے. جی قاعدہ میں نے یہ بتا دیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے ساتھیوں کو جو مشرک تھے ڈائریکٹ اضافت نہیں کی السجن کے ساتھ جو قید والا ہے اس کے ساتھ اضافت کی تو یہاں پر اس طرح کہہ دینا چاہیے تھا کہ اگر کافر ہوتا نعوذ باللہ یا صاحب الغار کہ اے میرے غار کے ساتھی یعنی میں غار کے ساتھی تو ہو لیکن دائمی ساتھی نہیں ہوں میرا صحابی نہیں ہوں مومن نہیں ہوں. تو اس طرح کہہ دینا چاہیے جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا. دیکھیں عربی زبان میں لفظ صاحب مثلا ہم کہتے ہیں صاحب القرآن یعنی یہ قرآن کو بہت پڑھتا ہے قرآن کے ساتھ ہے ہمیشہ یہ قرآن کو بہت پڑھتا ہے. ہم اگر کہتے ہیں ایک شخص مثلا صاحب الکتابہ ہے یعنی یہ کتاب لکھتا ہے یہ کتابت کرتا ہے یہ صاحب اس طرح کہا جاتا ہے نا. جب ان کو کہا گیا کہ صاحب السجن یعنی سجن کے ساتھ ان کی مصاحبت ہے. سجن یہ زندان میں جیل میں رہنے والے لوگ ہیں جیل میں بہت عرصے تک رہ چکے ہیں. جیل کے ہم صحبت لوگوں اس میں نہ ان کی تعریف ہے نہ اس کی تذلیل ہے. اگر وہ کہہ دیتے کہ تم جیل میں میرے ہم صحبت تو پھر غلط نہ ہوتا. اگر یوسف علیہ السلام کہتے یا صاحبیہ اے میرے دو ساتھ والے کوئی غلط نہ ہوتا. وہ بالکل کافر بھی تھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کافر آپ کا ساتھ والا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے جیسے آپ کا مخاطب ہو سکتا ہے. آپ ایک سفر پہ کہیں جا رہے ہیں ساتھ والا آدمی جو ہے بالکل منافق ہے کافر ہے. یہ ناممکن ہے نہیں بالکل ناممکن نہیں ہے. ایک نبی ہیں بھائی ایک شہر میں رہتے ہیں ساتھ والے سب کافر ہیں. کتنے انبیاء سے گزرے ہیں. یہ کوئی اگر ساتھ میں کوئی آدمی ہے یوسف علیہ السلام اگر کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم میرے ساتھی ہو میرے ساتھی تو نہیں ساتھی اردو زبان میں غلط بن جاتا ہے نا. ساتھی کا مطلب ہے کہ یعنی میرے سے محبت کرنے والا میرے سے دوستی کرنے والا. ساتھ والا اے میرے ساتھ والے بالکل غلط نہ ہوتا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ساتھ والا آدمی ہے. میں نے ٹھیک آگے پھر جاتے بس میں نے بتا دیا کہ یا صاحب بینی نہیں کہا کہ میرے یعنی جیل کے ساتھ اضافہ کیا قید کے ساتھ. تو یہاں پر میں جو استدلال لے رہا ہوں باقی سامعین فیصلہ کریں گے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. تو جو اضافت ہوئی وہ ڈائریکٹ نہیں ہوئی. اگر نبی کے ساتھ اضافے سے کوئی مومن بنتا ہے تو ابراہیم کا والد یا ابراہیم کا چچا نبی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے لے ابی ہی جی وہ کیوں میں نے اس کا جواب یہ کیا دیا آپ دیا وہ نسب کی وجہ اس کی کیا ادھر علت کیا ہے ادھر نسب کی وجہ سے اضافت ہے. یہاں اضافت جو ہے وہ کس لحاظ سے ہے مومن ہونے کے اعتبار سے صحبت کے لحاظ سے. یہاں پہ ساتھ والا ہے تو یہاں پر بھی اگر مومن نہ ہوتا غار میں ساتھ والا آدمی ہے نا غار میں ساتھ والا صاحب الغار کہہ دیتے نا کہ غار کے ساتھی کیونکہ ڈائریکٹ اضافت نہ کرتے کیونکہ رسول کا جو ساتھی ہوتا ہے نا کوئی بات نہیں. وہ اگر صاحب الغار کہتا ہے صاحب الغار کہتے ہیں یا صاحبی کہتے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. غار کا ہم صحبت یا میرا ہم صحبت اس سے فرق نہیں پڑتا. شاید غار کا ہم صحبت اس لیے نہیں بولا ہے کہ وہ غار میں ابھی تو آئے ہیں ابھی تو غار میں پہنچے ہیں نا ابھی تو اتنی صحبت لمبی نہیں ہوئی غار میں. نہیں یہ بھی غلط تعویل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آگے جائیے. اچھا اس سے آگے آپ مجھے بتائیں کہ ابو بکر کی تعریف کیا ہے. جی تو یہ لا تحزن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. لا تحزن کے متعلق ہم کہتے ہیں ابو بکر کی مذمت ہے. اس کو شروع میں نے یہ کہہ دیا
کہ ابدال کا ایک قاعدہ ہے، بولتے ہیں فعل نہیں اور مراد ہوتا ہے فعل نفی، کیونکہ آگے قرینہ بھی موجود ہے. کیا لا کیا دوبارہ تحزن بولے؟ ان لا اللہ تحزن. معنا. لا تحزن کا مطلب کیا ہے؟ تم حزن نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تم غمزدہ نہ ہو. یہاں سے جس سے کہ یہاں پر ہاں مراد یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہے، نہیں تو ہوئی لیکن مراد فعل نفی ہے کہ تمہیں ہم ہی نہیں ہوگا، یعنی ہم کی کیا نفی مطلب؟ ہوئی. ان اللہ معنا، بے شک ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے لا تحزن، اور نہیں ہوا ہے. تم ہاں غمزدہ نہ ہو جاؤ، تم ہم زیادہ غمزدہ نہ ہو نہیں جاؤ. ہوں گے، یہ تو ہے نہیں ہے لیکن مراد کیا ہے؟ یہ نفی کیوں ہے، ایسا ابدال کا قاعدہ کیوں ہے، ایسا بولا ہے؟ کیونکہ یہ آگے ابدال کا قاعدہ کہاں آگے سے بنا قرینہ دیا ہے، بھائی؟ کون سا ابدال کا آگے قاعدہ؟ قرینہ ہے. ابدال ہاں ٹھیک ہے بدل ٹھیک، مبدل چلیں ابدال کا یہ قاعدہ دیکھو یہ شیخ صاحب، لا جی تحزن، یہاں پر ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ تم غمزدہ نہ ہو. جی ہم جی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی مذمت ہے، اور ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت ہی باریک الفاظ میں ستا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر حزن بولتے ہیں. حزن اس چیز پہ ہوتا ہے، اس نقصان پر جو حاصل ہو، جو پہلے سے آ چکا ہے، وہ لاس، وہ نقصان، مثلا کوئی مر گیا ہے، کوئی پیسے ہاتھ سے چلے گئے، جو حاصل ہے. یہاں پر ابو بکر سے کے ہاتھ سے کیا گیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں لا تحزن، ٹھیک ہے جی نا؟ جی. تو ہاں لا تحزن. اب اس پیغمبر کو یہاں پہ لیکن مقام خوف کا ہونا چاہیے، خوف کا ہونا چاہیے، کہ کیونکہ یہ حزن کا تو مقام نہیں، یہ خوف کا مقام ہے کہ ابھی خطرہ حاصل ہے لیکن نقصان حاصل نہیں ہوا. ہو سکتا ہے نقصان حاصل ہو، اگر کفار ہمیں پکڑ لیں، قتل کریں، ماریں، بے عزت کریں، ٹھیک ہے نا، گالی دے دیں، مثلا ماریں، جو کچھ بھی کریں، مال لے لیں، تو یہ سے کا خوف ہونا چاہیے. قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ابو بکر کو کفار سے کوئی خطرہ حاصل نہیں تھا، اس کو کسی بات پر جی حزن ہے. ہاں تو آپ ہمیں بتائیں شیخ صاحب کہ جی جی ابو بکر کو کفار سے کیوں خوف نہیں ہے، اور ابو جی بکر کو کس بات پر غم ہے بھائی؟ جی جی. آپ نے یہ تعریف کر دی کہ خدن جو ہے اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہمیشہ ماضی ہوگا، یہ بات غلط ہے. اس طرح غم ہوگا کہ شروع ہوا بھی ہو، ماضی بھی گزرا ہو، اور آگے خوف بھی ہو، خوف بھی جمع ہو جائے. تو اس کے لیے لا تحزن، حزن کا صیغہ آیا ہے قرآن مجید میں، مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے متعلق پڑھ کے واقعے میں سنائیں، بھی. پڑھ کے سنائیں، پڑھ کے سنائیں، ہاں جواب دیں گے، پڑھ کے سناؤ. جی 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 جی. تو یہاں پر یہ ہے فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. یہ تو یہاں پر میں نے جو قاعدہ ایک دلیل لیا نا کہ ابدال کا قاعدہ ہے، مراد یہ ہے کہ نفی تو ہوئی نہیں تو ہوئی لیکن فعل نہیں ہے، یہاں پر فعل نفی ہے، کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. تو یہاں پر کہا گیا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ تم غزن بھی نہ کرو اور خوف بھی نہ کرو. کس سورہ میں آیا؟ اب سورت صبر کر سورت القصص آیت نمبر جو ہے وہ قصص میں، آیت نمبر 7 ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں سے میں دونوں قاعدے نکالنا چاہتا ہوں، ولا تخافی ولا تحزنی. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ خوف تو یہ ہوگا کہ آگے وہ پکڑا جائے گا، قتل نہ کیا جائے، یہ تو خوف ہوا. حزن کیا تھا؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ حزن کیا حزن تھا. یہ تھا کہ بچہ ہاتھ سے گیا نا، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بچہ دیا، خوبصورت بچہ دیا، پیارا بچہ دیا، موسیٰ علیہ جی السلام. موسیٰ علیہ السلام کی جی والدہ جی کو حکم دیا جاتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ کو اگر پکڑا جائے موسیٰ کو ذبح کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، یذبحون ابناءکم، اپنے بیٹوں کو قتل کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ تم اس کو ابھی فی الحال ابھی جو پیدا ہوا ہے بطن مادر سے، ابھی فوراً اس کو دودھ دے دو، اپنا پستان دے دو، اور جب تمہیں خوف لگے کہ ابھی بادشاہ کے لوگ آ جائیں گے، فرعون کے لوگ آئیں گے، فوراً اس کو تابوت میں رکھ کے، صندوق میں رکھ کے دریا میں پھینک دینا، ٹھیک ہے نا. ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کرو کہ پکڑے جائیں گے، قتل ہو جائے، بچہ میرا ذبح ہوگا. ولا تحزنی، کیونکہ جب بچہ تجھ سے دور کیا جائے گا، تو میں اتنا پیارا بچہ، اللہ حکم دے رہا ہوں کہ بچے کو میں دریا میں پھینک دوں، پھر بچہ ملے گا کہاں مجھے؟ پھر ماں کے لیے تو بڑی حزن کی بات ہے
کہ اگر میں بچے کو دریا میں پھینک دوں گی تو یہ بچہ پھر میں کبھی نہیں دیکھوں گی اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ حزن کا مقام ہے، ایک غم حاصل ہوگا، اس غم کے حصول کے بعد تجھے حزن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ماضی کے لیے ہے، حزن ابھی نہیں ہے، ابھی خوف ہے، لیکن اس وقت جب آپ بچے کو دریا میں پھینکیں گی تو اس وقت پر آپ حزین ہو جائیں گے کہ میرا بچہ مجھ سے بچڑ گیا ہے۔ بیٹا اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا اتنا خوبصورت پیارا موسیٰ علیہ السلام، اور اس کو میں نے صندوق میں رکھ کے دریا میں پھینک دیا، اب بچہ بچڑ گیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَإِنَّا جَاعِلُوهُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم بچے کو واپس کریں گے آپ کے پاس اور اس کو نبی بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے خوف لاحق کے لیے، حزن سابق کے لیے، گزشتہ کے لیے۔ جی تو ایک میں نے یہ کہا کہ دال کا قاعدہ میں نے بتا دیا، اب وہ کس طرح ہے؟ ادھر کہا گیا پہلے آیت میں 7 نمبر آیت میں وَلَا تَحْزَنِي کہ تم خوف نہ کرو، اب یہاں پر امر یعنی نہیں کا سیاہ ہے کہ نہ کرو، لیکن آگے 13 نمبر آیت ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، یعنی وَلَا تَحْزَنَ کہ میں نے آپ کو لٹا دیا کہ وہ غمگین نہ ہو۔ تو یہاں پیچھے جو منع کیا جا رہا تھا وہ اور اس جملہ لحاظ ہے، سے یہ اور منع جملہ کیا، ہے بھائی، وہ اور جملہ ہے، یہ اور جملہ ہے، دو مختلف چیزیں۔ ہاں 13 نمبر آیت ہے، 13 نمبر آیت ہے، ہاں 13 نمبر آیت ہے، اوپر یہ کہا گیا ولا تحزنی، 7 نمبر آیت میں 13 نمبر آیت میں یہ کہا گیا فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزنا، یعنی وہی کہ کئی کی وجہ سے تحزن ہی تھا، تو یہ کہ وہ غمگین نہ ہو، تو اوپر کہا گیا کہ غم نہ کرو۔ اب یہ تو کہیں یہ تو سے ابو بکر صاحب کے لیے تو دو تو نہیں ہے نا، ابو بکر کے لیے تو ایک ہی لا تحزن ہے۔ ہاں میں نے یہ کہہ دیا آپ دو کہ مختلف آیتوں کو لے کے آ رہے ہیں، اس سے کیا تعلق؟ نہیں میں قاعدہ نکال رہا ہوں، قاعدہ یہ ہے کہ جب آتا ہے منع کرنا تو وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، وہاں پر کرینہ موجود ہوتا ہے، اب یہ کرینہ آ گئی، وہاں پر کرینہ کیا ہے؟ ان اللہ معنا۔ دیکھیں شیخ صاحب، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ تم بچے سے بچڑ جاؤ گے، جب بچہ تم سے بچڑ جائے، تم نے بچے کو دریا میں پھینک دی تو تم غم نہ کرنا، یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ میں نے بچے کو واپس اس تک پہنچا دیا تاکہ یہ غمزدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دو مختلف آیات ہیں، اور دونوں آیتوں میں حزن ماقبل کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں، دونوں میں ماقبل کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں۔ تو ابھی آپ مجھے بتائیں نا، حزن یہاں پر حزن واضح ہے، موسیٰ کی والدہ کا حزن کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حزن یہ ہوگا کہ میں نے بچے کو جب دریا میں پھینک دیا، بچے کو پھر میں کب دیکھوں گا؟ بچہ کہاں جائے گا؟ دریا اس کو کہاں لے کے جائے گا نا؟ تو پھر یہ غمزدہ ہو جائے گی بیچاری۔ اللہ نے کہا کہ تم غمزدہ نہ ہونا۔ اب مجھے بتائیں کہ غار میں ابو بکر کو کیا غم ہے؟ کفار سے خوف ہونا چاہیے، غم کیا ہے؟ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن۔ ایک یہ بھی اضافہ کر دے کہ آپ کے خیال میں جو غم ہے کہ کیا ہے، کہ میں مکمل رد کروں، وہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہاں پر پہلی بات ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ خوف اور حزن میں تفریق کر لیتا ہے، قرآن مجید ہمیشہ خوف اور حزن میں تفریق، اور مفسرین نے بھی اس پہ بڑی باتیں کی۔ ابو بکر کو جب فرمایا کہ لا تحزن، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ابو بکر کو کفار سے کوئی خطرہ نہیں ہے جی، ثابت ہوا کہ یہ اس کا کفار سے ملا ہوا ہے، اور آیات بھی مذمت کے لیے آئے ہیں، جیسے آپ نے خود اعتراف کیا، آئے سورہ غار صحابہ کی مذمت کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہے، کسی نے نصرت نہیں کی ہے، ایک ساتھ والا آدمی ہے، وہ بھی اس کو کفار سے کوئی خطرہ نہیں، وہ ملا ہوا کفار سے۔ قرآن نے شہادت دی کہ ابو بکر صاحب قرآن کفار سے ملے ہوئے ہیں، اگر کفار سے نہ ملا ہوا ہوتا تو کہہ دیتا یہ لا تخف، اس کو بولا تم غم نہ کرو، یہ غم نہ کرو، یہاں پہ کوئی غم ہے ہی نہیں، نہ ابو بکر کا بیٹا مرا ہے، نہ اس کا باپ مرا ہے، کوئی نہیں مرا جی، نقصان خاندان کچھ بھی، اس کو کیوں بولا ہے غم نہ کرو؟ تو مجھے جو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ قرآن نے شہادت دی ہے کہ کفار سے ملا ہوا ہے، تو یہ دل میں خوش ہوا ہوگا نا کہ اس کا بھائی علی علیہ السلام قتل ہو جائیں گے آج کی رات، یہ خود تو بچ گیا، اس کا بھائی وہاں پہ تو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے آدمی اس کو ماریں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم کو تو حزین ہونا چاہیے کہ میرا بھائی جو ہے آج قتل ہوگا، یا آج کی رات جو ہے علی علیہ السلام کے قتل کی رات ہے، وہ تو مرنے والا ہے، تمہیں اس بات پہ حزین ہونا چاہیے، لیکن تم حزین نہیں ہو،
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تمسخر اور استہزاء میں کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن، یعنی تمہیں حزین، اس مسئلے پہ تمہیں حزین ہونا چاہیے، تم غصہ نہ کرو، اللہ میرے ساتھ اور میرے بھائی علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی بات احتمال۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ دل میں خوش ہو رہا ہے بھائی، کہ دل میں غم زدہ ہو رہا ہے کہ نبی کی جان کیوں بچ گئی ہے جی، یہ اس نے ہجرت کی، یہ جان بچ گیا اس کا، ٹھیک ہے نا، دل میں یہ غم زدہ ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کی نصرت مجھے حاصل ہے، تیرا حزن جو ہے یہ بے فائدہ ہے۔ جی سر بولیں۔ جی تو میں آپ کے علم میں بھی اضافہ کر دوں، قرآن میں جو حزن ہے اس کے لیے دو صیغے افعال کے استعمال ہوئے، ایک سمع باب سے اور ایک نصر باب سے۔ سمع یسمع یعنی حزن یحزن، اور جو نصر باب سے حزن یحزن، تو یہاں پر ہے لا تحزن یعنی سمع باب سے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو جہاں پر بھی حزن یعنی تحزن یعنی سمع باب سے آیا ہے وہاں پر ہمیشہ فعل ہی مراد ہوتا ہے، اور جہاں پر نصر باب سے آیا ہے تو وہاں پر ہمیشہ قول ہی مراد ہوتا ہے۔ میں یہ دیکھو لا يحزنهم الفزع، میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں نصر باب سے ہے، یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا يحزنك قولهم، تو یہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو غمزدہ نہ کر دے ان کے اقوال قولهم، تو بات کے متعلق یعنی جو بات ہے، جو قول ہے یا جو خیال ہے اس کے متعلق جو فعل آتا ہے وہ نصر باب سے آتا ہے، تو جو آپ نے کہہ دیا وہ تو خیال تھا یا ایک امید تھی کہ اس طرح ہو جاتے یا نعوذ باللہ رسول اللہ قتل نہیں ہوئے، تو اس کے لیے نصر باب سے آتا ہے، اور سمع باب سے جب فعل واقع ہو جائے، جس طرح آپ نے پہلے کر دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی وہ اس لیے غمزدہ تھی کہ فعل ہو گیا، جدا ہو گیا، کیا جدا ہوا؟ اس کا بیٹا موسیٰ علیہ السلام، تو جب فعل واقع ہوتا ہے تو وہاں پر سمع باب سے آتا ہے، تو جو آپ کے تعویلات ہیں دونوں باطل ہے، کیونکہ اس میں قول خیال کے بارے میں، اور اس کے لیے نصر باب سے آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا غم ہو سکتا ہے؟ غم یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادے سے کفار کا نکلنا یہ فعل ہو گیا تھا، اور امام سیوطی کے تفسیر میں بھی اس طرح ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک صحابی ہوں، اس کا مرید ہوں، اگر میں قتل ہو جاؤں تو کچھ نہیں ہے، اگر وہ قتل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کا قتل ہونا ہے، تو وہ اس پہ بھی ہم زدہ تھے، یہ ایک فعل ہو گیا۔ دوسرا فعل میں نے یہ بتا دیا کہ مکہ کا چھوڑنا اور کاروبار کا چھوڑنا، گھر کا چھوڑنا، اس کا غم تھا، پیچھے چھوڑ چکے تھے، فعل کر چکے تھے، رسول اللہ خود بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مکہ کو کہا کہ تم مجھے بہت عزیز ہو اچھا، لیکن یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں، نکال رہے، کاروبار وہ بھی یہ ہے نا کہ بولو بات تو کرنا ہے، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکہ سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے، ظالم لوگ ہیں، تو فعل واقع ہو چکے اور اس کی وجہ سے غم تھا۔ میں نے دو افعال بتا دیا، اور سب سے بڑا جو ہے جو روایات میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہونے کا فتویٰ جاری ہونا، اور اس کے لیے یہی فعل استعمال ہوا ہے۔ خوف ہونا چاہیے نا کہ رسول قتل ہو جائیں گے، خوف نہیں ہے، ہاں قتل رسول زندہ ہے، قتل کے ارادے سے کفار کا نکلنا، قتل کے ارادے سے نکلنا، ہاں کفار، اس پہ خوف ہونا چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ غم ہو گیا، فعل ہو گیا نا، آپ نے کہا خوف نہیں ہے، خوف نہیں ہے، غم ہے، ہاں نہیں غم ہو گیا، کفار سے خطرہ نہیں ہے، کفار سے اس کو غم ہے بھائی کہ پیغمبر کو پکڑا کیوں نہیں کیا نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ نے جو حزنہ یحزن اور یحزن میں آپ نے جو فرق کیا، میں دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے سورہ انبیاء نمبر 103، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ بل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، یہ جنت والے لوگ ہیں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ان کو جو بہرحال روز قیامت ہے وہ حزین نہیں ہوں گے روز قیامت میں، یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں میرے بھائی دیکھو، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بلے قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ایک يحزنون ہے، ایک يحزنون ہے، دوسرے دونوں مؤمنین کے لیے،
ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آپ کہتے ہیں یحزنون اور یحزنون میں فرق ہے جی، ایک قول کے جی لیے جی ایک پتہ نہیں کس کے لیے. آپ ان دونوں آیتوں میں مجھے توضیح دے دیں جی کیا ہے. جی جی تو جو 103 نمبر آیت ہے سورۃ الانبیاء، وہاں پر یہ ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی. تو یہاں پر آوازیں ہوگی، قول ہوگا، وہ مراد ہے، اس سے وہ غمگین نہیں ہوں گے. الفزع الاکبر یعنی روز آوازیں ہوگی، قیامت، ہاں روز قیامت آواز روز ہوگی، قیامت یہ غمزدہ نہ ہوں گے. شور شہابہ، ہاں شور شہابہ کی وجہ سے جو اللہ کی کبرائی ہے چلے بھائی اس کی وجہ سے. اور بناتے ایک یہ نہیں یہی قول ہے. دوسرا یہ کہ جو یحزن ہو آپ نے کہا نا، وہ اپنے افعال پر غمگین نہیں ہوں گے، کہ ہم نے افعال صحیح کیے ہیں، چلے بھائی. یہ تو ہو گیا. اور میں نے وہی بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین میں بھی ہے کہ اچھا جہاں پر بھی قول آیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے اور بہت سارے پوچھا تھا، عربی میں الفاظ ہیں ان کے دو مختلف پروننسیشن ہوتے ہیں، معنی ایک ہی ہوتا ہے، ان میں فرق نہیں ہوتا. نہیں آپ نے یہ کہاں سے استعمال بتائے نا، لے کے میں ہاں میں ہمارے نے نزدیک یہی کا سب اسلوب کا سے معنی اخذ ایک کیا ہے، حزن کا ایک ہی معنی ہے، ان میں حزن کا ایک ہی معنی ہے، ان میں فرق نہیں ہے. ہے. میں نے جو وہ آپ نے جو بتا والا دیا نا شور کہ شرابہ ہے فضل اکبر یعنی روز قیامت. ہاں اور روز دوسرا قیامت، جو میں نے کہا نا ولا هم يحزنون، یہ بھی جو ہے یہ بھی روز قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں لیکن وہ اپنے افعال کے کیے ہوئے افعال جو ماضی میں کیے ہوئے ہیں اس پر کیا نہیں ہوں گے. یحزنو اور یحزنا میں فرق یہ ہے کہ متعدی اور اس کا ہے، متعدی اور لازم کا فرق ہے، وإلا اس میں اور فرق نہیں ہے. متعدی اور لازم سمجھتے ہیں نا؟ ہاں سمجھتا ہوں کہ اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یحزنو متعدی ہے، یحزنا جو ہے لازم ہے. بہرحال اس میں آپ کے وہ جو باتوں کو نہیں مانتا، وہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا لا تحزن ان اللہ معنا، صبر کر، فلا یحزنک کا کفر ہو، تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ لازم ہے، تو لازم کس طرح ہوا؟ یحزن دونوں متعدی ہے. لا یحزنک، ہاں لا یحزنک یہاں پر ہے حزنا یحزنو متعدی ہے، ہاں متعدی ہے. تو حزنا بھی جو مضموم العین ہے وہ متعدی ہے، یعنی سامع باب سے، اور جو ناصر باب سے ہے وہ بھی یعنی ینصرو، نہیں وہی ناصر ینصرو والی جو ہے نا مضموم العین وہ متعدی ہے. اور دوسرا جو ہے ہاں وہ دوسرا جو ہے جو مفتوح العین ہے وہ لازم لگتا ہے مجھے، وہ مجھے اب جتنے میں اس کے جو میں دیکھ رہا ہوں بھلے وہ مجھے جو نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہے آپ کی معنی صحیح ہے، لازم اور متعدی تو ہوا، لیکن وہی بات ہاں وہ معنی میں فرق نہیں ہے، صرف لازم اور متعدی میں فرق ہے، اس میں فرق نہیں ہے. بہرحال اب آتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. آپ کہتے ہیں ان اللہ معنا، اس میں ابو بکر ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنا آرامش کس پہ نازل کیا بھائی؟ غار پہ نازل کیا؟ نہیں میں نے یہ پہلے یہ کہا تھا، نہیں سکینتہ علیہ غار پہ نبی پہ نازل نہیں، غار پہ نازل کیا تاکہ نہیں آپ غلط وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور غار کی تائید کیا. میں نے 3 تعویلات کیے. کون سے ایک تعویل میں ٹھیک ہے، میں ایک جو آیت ہے نا تھوڑا سا صبر کرے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 30ویں پارے میں ہے، اس میں 1 منٹ بھائی وہ 1 گھنٹے بعد کیا آپ سے، کافی نہیں ہے. نہیں تو بس آخری آیت، آخری 2 اعتراضات ہیں، بس ختم ہو جائے. ہاں 2-3 منٹ بعد ہوگی، ختم ہو جائے گی. اپنے 3 تعویلات پیش کریں، بسم اللہ. ہاں میں پیش کر رہا ہوں. جی میں آیت ڈھونڈ رہا ہوں، صرف وہ سورۃ الانشقاق. ہاں نہیں وہ نہیں، انشقاق میں نہیں، بس ان الانسان اعوذ باللہ علی ربہ لکنود، ان الانسان علی ربہ لکنود. نہیں وہ نہیں ہے. انسان وہ اپنے عمل نامے کے ساتھ طویل بھی ہے اور اللہ سے ملاقات کے متعلق بھی ہے، جس میں دونوں طرف ضمیر کا ضمیر لوٹ رہا ہے. ان الانسان علی نفسہ بصیر، نہیں وہ بھی نہیں ہے، بصیرہ نہیں ہے. سورۃ البروج انشقاق آ گیا. کلا ان الانسان کان علی نفسہ بصیر. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یعنی کی
ہاں ضمیر ہے وہ لوٹ رہا ہے رب کی طرف بھی اور اس کے جو اعمال ہیں اس کی طرف بھی، تو دونوں طرف احتمال ہو سکتا ہے. ایک ایک یہ ہے تو احتمال تو ایک ہو کی سکتا طرف ہے نا، احتمال اور ہے، حقیقت میں کس کی طرف پلٹ رہا ہے نا. دونوں کی طرف پلٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے. دونوں کی طرف. ہاں ایک قدحن یہاں پر یہ بھی ہے فملاقی کہ ملاقی، یا دیکھو بھائی، یا ایھا الانسان ملاقات ہوگی انک آپ کی. کادح الی ربک کدحا فملاقی. فملاقی یہ رب کی مذکور جو ہے ما قبل رب ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں اعمال کی طرف ہو سکتا ہے؟ انسان کی دونوں ہو سکتا ہے کیونکہ رب سے بھی کیسے دونوں ملاقات ہو ہوگی. سکتا ہے جب ایک کا مذکور ہی نہیں، ایک مذکور ہے. آپ اعمال کو نہیں کیسے ادھر بیچ میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں رب میں کا نے مذکور ہے. نہیں وہ یہ ہے میں کھول دیتا ہوں، جو انکا کادحون، جو کادحون ہے اس کی طرف بھی لوٹ رہا ہے کادحون. تو انسان کی جو مشقت ہے، جو محنت ہے، جو اعمال ہے، وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائیں گے، مل جائیں گے، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی، تیرا یہ صلہ ہے، تیرے یہ چلے ٹھیک اعمال ہے، ہے. ٹھیک چلے، اور کیا کہنا قیامت کے دن چاہتے ہیں؟ اللہ سے بھی ملا. ہاں تو یہ میں نے کہہ دیا انك کہ جب كدحا ضمیر انك واحد ہو. كدحا فملاقي الكدح، انك كدحا فملاقي الكدح. یہ بہت ہی کادحون غلط کادحون 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 میں نے کتھا نہیں کہا کادحون. انك دیکھیں، اگر آپ کہہ رہے قدح کی طرف پلٹ رہا ہے، یہ معنی غلط بن جاتے ہیں. نہیں قدح کی انك طرف تو لوٹ ہی نہیں سکتا ہے نا، کیونکہ وہ کس مطلق کی ہے، طرف مفعول لوٹتا ہے؟ مطلق پھر آپ تاکید کے. کہہ دو نا، رب کے ایک علاوہ رب کس کی کو طرف کیا؟ کادحون کادحون تیری جو مشقت ہے، محنت ہے، یعنی انك کادحون كادح، مشقت میں. آپ خود کادح ہو، تم خود کادح ہو، تو تم کادح سے ہاں ملاقات کرو گے یا رب سے ملاقات ہاں نا، کرو گے؟ جو رب سے بھی ملاقات کرو گے اور قیامت کے دن جو اعمال ہے، جو مشقت وہ ہے آپ تیری، وہ بنا بھی رہے تو کچھ. ٹھیک ہے اب آپ بھائی ٹھیک ہے سوچ ٹھیک لو یار، خود خدا کے لیے سوچ لو، نہیں قرآن کے ویسے بناتے جا رہے ہو. نہیں بنا ضمیر کا بہت لوٹنا ہے نا. واضح، انك كادح ہاں الى ربك كدحا فملاقی. یہ ظاہر وہی ہے کہ یہ کس رب کی طرف پلٹ رہا ہے. جو بھی ہو ایک کی یعنی طرف آپ پلٹ رہا ہے، دونوں کی طرف نہیں پلٹ رہا. جو بھی ہو ایک کی طرف یعنی پلٹ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک آپ نہیں کہہ میں سکتے دو. دونوں کی طرف پلٹ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک کو آپ انتخاب کرنا پڑے گا کہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے. ہاں تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ قاعدہ ہے کہ دونوں کی طرف پلٹ سکتا ہوں تو دونوں بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. اور میں یہاں پر یہ نہیں کبھی کہوں گا کہ رسول اللہ کی طرف نہیں پلٹا ہے، بلکہ ابوبکر صدیق کی طرف پلٹا ہے. کچھ یہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے سکینہ میں تھے، یعنی حزن نہیں تھا اس لیے. اب ایک میں نے یہ کہا تھا کہ مجاز مرسل یعنی ذکر کرتے ہیں مقام اور مراد ہوتا ہے مقیم. تو یہاں پر جو ہم۔ ہو ضمیر ہے وہ غار کی طرف لوٹ رہا ہے، تو غار میں دو ہی شخص ہے، لہٰذا ہار پر سکینہ نازل ہوا، یعنی دو بندوں پر سکینہ نازل ہوا، دونوں آ گئے. ایک تعویل میں نے یہ کر دی. دوسری تعویل میں نے یہ کر دی کہ قرآن مجید میں یہ قاعدہ ہے کہ واحد ذکر یعنی واحد کی ضمیر کا لوٹا دیتے ہیں تثنیہ کی طرف، اور وہ کئی دفعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. چلیں بھائی، اور آپ کی دلیل دونوں یہ بھی. باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. کیوں؟ اس کے باتیں تینوں تعویلات غلط ہیں. ضمیر ایک کی طرف پلٹ رہا ہے. دیکھو بھائی صاحب، بہت واضح ہے، قرآن مجید خود اس کو بتا رہا ہے کہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے. میں اس کو چھوٹا کر لوں تاکہ سب کو نظر آئے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ متعین ہے، واجب ہے کہ پلٹ جائے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ غار کی طرف نہیں پلٹ سکتا، ابوبکر کی طرف نہیں پلٹ سکتا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے اس شخص جس پر سکینہ نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ملائکہ کے غیبی لشکروں سے اس کی تائید کیا. غار کی تائید نہیں ہوتی ملائکہ سے. غار کو نصرت کے لیے ملائکہ بھیجا نہیں، ابو بکر کے لیے نہیں بھیجا ملائکہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا. انزل جی اللہ نے نازل کیا اپنے سکینہ کو اس پر، اور اسی کو اپنے غیبی لشکر ملائکت سے اس کی تائید فرمائی ہے. جس کی تائید ہوئی ہے ملائکہ سے، اسی پر سکینہ نازل ہوا ہے. صرف غار کی تائید نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے، ابو بکر کی تائید نہیں کی ملائکہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سکینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اللہ معنا، اس معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتے تو ابو بکر بھی سکینہ نازل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سکینہ سے محروم رکھا ہے، نصرت سے محروم رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سکینہ نازل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے ملائکہ سے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟
اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر کی تائید کیا، سکینہ ابو بکر پہ نازل ہوا، تو آپ کو یہ بھی کہنا ہوگا کہ بھائی تائید ملائکہ نے بھی ابو بکر کی تائید کیا، نبی کی نہیں کیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ کفر ہے. یا غار جی کی جی اب کی تائید کے لیے ملائکہ کو بھیجا، یہ کوئی نہیں کہتا اس کو. جی سر. جی آپ نے ملائکہ بیچنے کے بارے میں کہا، ملائکہ بیچے جاتے قبر کی طرف. جب مردے کو دفنا جاتے تو قبر کی طرف نہیں جاتے، مدفون کی طرف جاتے. یعنی ذکر کرتے ہیں مقام، اور مراد ہوتے ہیں مقیم جو رہنے والا ہے. اب وہ یہاں اپن پر قبر پہ غار کی جاتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں نا، وہ حساب کتاب جو کرتے ہیں نا ملائکہ، حساب ٹھیک، کتاب کرتے لیکن ہیں مراد شخص کی کیا ہوتے کرتے ہیں؟ ہیں نا، قبر کے تو مدفون نہیں ہوتے ہیں کرتے نا، نا. مدفون اہل القبر ہوتا ہے نا، مدفون جو کوئی وہاں پر مدفون ہے نا. تو یا بھی میرا مراد اہل العار ہے جو 2 ہے، اس پر سکینہ نازل ہوا. اور قرآن کا جو قاعدہ ہے واسأل القریہ، قریہ سے بھی کبھی پوچھا جاتا ہے؟ قریہ سے تو نہیں پوچھا جاتا، جو اہل القریہ شیخ ہے اس صاحب، سے پوچھا جاتا ہے. شیخ صاحب، جی ملائکہ نے غار کی تائید کیا. نہیں، میں یہ کسی نہیں کہہ رہا ہوں، آیا میں نے میں کہا ہے، غار. کسی آیا میں، کسی حدیث میں ہے کہ ملائکہ نے قبر میں جا کے قبر سے سوال جواب کیا. یہ کوئی آیا ہے ہی نہیں، نہ کوئی حدیث ہے، آپ اپنے سے بنا رہے ہو. نہیں، حدیثوں میں اس طرح ملائکہ ہے اگر قبر کہ پہ جاتے ہیں لیکن قبر کی تائید نہیں کرتے، یا قبر کی عذاب نہیں کرتے، یا قبر کی سوال جواب نہیں کرتے، قبر والے کی کرتے ہیں. اگر کوئی ایسے آپ کے پاس کوئی روایت ہے یا کوئی آیت ہے کہ ملائکہ گئے ہیں بھائی وہاں پر قبر سے سوال جواب کیا، یہ نہ کوئی حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے سے بناتے جا رہے ہیں، ایسے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. نہیں ملائکہ بنا نے نہیں رہا دیکھا، ہوں. آیا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینہ نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے غیبی فرشتوں کے لشکر سے. اب آپ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، غار مراد ہے، تاکہ اس میں ابو بکر بھی آ جائے. یہ اس طرح کوئی بات نہیں کرتا بھائی. آپ ابو بکر کے لیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل کیا، اور میں نے نبی کی تائید کی ملائکہ سے. ٹھیک ہے نا. وہ غار کی تائید نہیں ہوتی ملائکہ سے. غار پتھر ہے، وہ چٹان ہے، اس کی کیا ملائکہ اس کا کیا تائید کریں گے؟ میں نے ایک بات کی، آپ نے تو رد کر دی. دوسرا یہ کہ میں نے کہا کہ واحد کی ضمیر تسنیہ کی طرف پلٹتا ہے. اب آپ کے پاس ایک منٹ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے، کوئی آیا ہے، جی کوئی ایسی حدیث ہے، آیا ہے کہ ملائکہ نے بھائی قبر کی مثلاً قبر پہ تو جاتے ہیں ملائکہ، لیکن تائید ملائکہ قبر کی کریں، یا سوال جواب قبر کی کریں، قبر والے کی نہ کریں. کوئی ایسی مثال تو ہے نہیں، ایسے بنا رہے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے نا. مثال تو ضروری نہیں ہے نا، جو اسلوب موجود ہے، مجاز مرسل کا اسلوب موجود ہے، تو مثال کی کیا ضرورت؟ اسلوب لاگو کر دیا تو ہم نے اخذ کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ میں نے اس طرح جو مجاز کہہ دیا نا مرسل کہ کا واحد. آپ دکھائیں نا، کوئی نمونے دکھائیں، سے مجاز مرسل تو نہیں بنتا. ہاں ٹھیک ہے، تائید وصل نبی کی القریہ. ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بات ہی غلط ہے. اس طرح کوئی بات نہیں کرتا. غار کی تائید کر دی اللہ نے، ملائکہ کے لشکروں نے غار کی تائید. یہ کوئی بولتا ہے اس طرح بات کرتا ہے؟ ملائکہ کے لشکروں نے غار کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن مراد اہل الحار ہے، غار والے. کیوں نبی نہیں ہے؟ اس طرح کوئی بولتا ہی نہیں کہ اللہ نے غار کی مدد کی ہے. غار کی مدد ہوتی ہے. سبحان اللہ. چلیں، غار والوں کی ہوتی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تسنیہ کے، ہاں ٹھیک، ضمیر تسنیہ کے بارے میں تسنیہ کی طرف جاتا ہے، وہ بتائیں. ہاں بالکل. وہ ایک ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، انہا، تو ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے، پیچھے تسنیہ ہے. ایک یہ ہے. دوسرا وہ صلاۃ کی طرف کیوں نہیں وستعینوا جاتا؟ بالصبر والصلاۃ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ انہا دونوں کی طرف، ان الصلاۃ، دونوں کی طرف پلٹ رہا ہے. وہ کس نے بولا ہے؟ کوئی حدیث ہے کہ دونوں کی طرف پلٹ رہا ہے؟ حدیث نہیں، قاعدہ ہے نحو کا. کس نے بولا؟ قاعدہ ہے کہ انہا یعنی ان الصلاۃ لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نہیں، وستعینوا بالصلاۃ، انہا، تو ہا کی ضمیر صبر بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے. کس نے بولا ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں صرف صلاۃ کی طرف ہے. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی طرف؟ ہاں ہاں. تو دیگر آیات سے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، صابر، لیکن کفار بھی صبر کرتے ہیں، مشرکین بھی صبر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ مشرکین صبر نہیں کر سکتے. یہ صرف صلاۃ ہے جو صرف خاشعین کر سکتے ہیں. صبر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہندو بھی صبر کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. صرف صلاۃ ہے جو خاشعین. ہاں اور بتاؤ. ٹھیک ہے، اور بتاتا ہوں. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، وہی یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. تو یہاں پر ان یرضوہ کی جو ضمیر ہے وہ رسول کی طرف بھی لوٹ رہا ہے اور اللہ کی طرف بھی.
سورۃ التوبہ آیت واللہ نمبر 62. ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ دیکھو یہ اس کا آپ یحلفون باللہ ہے، ترجمہ ترکیب کرو واللہ، واو حالیہ ہے، اور یہ بلکہ یہ جملہ حالیہ ہے، واو اللہ مبتدا، واو ورسولہ، یہ جو ہے یہ عطف ہے اللہ پر. احق ان یرضوہ یہ صرف رسول اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، اور یہ دونوں کی طرف نہیں پلٹ رہا. یہ صرف یہ ایک معطوف علیہ ہے کہ یہ ضمیر دونوں کی طرف پلٹ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف پلٹنا چاہ رہا تھا تو یرضوہما کہتا تھا. واللہ احق ان یرضوہ ورسولہ، یہ ورسولہ اللہ پر عطف ہے. اللہ احق ان یرضوہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یعنی رسول بھی آ گئے، اللہ بھی آ گئے، کہ اس کو دونوں کو راضی کرنا ضروری ہے. ضمیر ایک کو راضی کرنا مفرد ہے، ضمیر مفرد ہے، ایک کی طرف پلٹ رہا تھا. لیکن یہ حکم معطوف علیہ کے لیے بھی ثابت ہے کیونکہ عطف ہوا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. پھر یہاں پر میرا جواب یہ ہے کہ ہما ہے، از ہما فی الغار. ہما سے کون مراد؟ محمد و ابو بکر. تو دونوں پہ پلٹا. ہاں بالکل، معطوف اور وہ متفق دونوں علیہ کی طرف پلٹا نا، وہ تو دونوں کی طرف پلٹا. نہیں، لیکن جو نہیں جو کیا ہے محذوف ہے نا، ہما کی جگہ ضمیر آیا ہے، وہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ تو پلٹا دونوں آ گئے. ضمیر کی طرف نہیں پلٹتا نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کی طرف جا رہا ہے. نہیں ہما کی طرف جا رہا ہے. نہیں ضمیر نہیں ضمیر کی طرف تو نہیں ہے. آگے یقول بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہما کی جو ضمیر ابو بکر عمر کی طرف جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ سکینہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ سکینہ علیہ ایک فرد پہ نازل ہوئی ہے، ہما پہ نازل نہیں ہوئی. یہاں پہ ضمیر تسنیہ کرنی ہے. نہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ معطوف اور متفق علیہ داخل نہیں ہو سکتے. نہیں، یہاں پہ معطوف ہے ہی نہیں، یہاں پہ عطف ہی نہیں ہے. ہما سے کون مراد ہے؟ ہما سے مراد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر. تو یہاں پہ عطف ہے، عطف دکھائیں ابو بکر اور رسول کا. یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم عطف ہی نہیں، یہاں پر حنفی میں کوئی عطف نہیں ہے. ہاں عطف تو نہیں ہے، لیکن محذوف تو ہے. عطف نہیں ہے، عطف ہے ہی نہیں بھائی. تو میں نے کہا ایک یہ کہہ دے کہ عطف کے علاوہ دیگر آیات بھی آ رہے ہیں، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. اور ایک ہمیشہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. معطوف علیہ جی. اگر کوئی چیز معطوف، کسی جملہ میں دو چیزوں کو عطف کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی چیز معطوف کے لیے ثابت، معطوف علیہ کے لیے ثابت ہے، تو وہ معطوف کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے حسن اور حسین کو دیکھا، میں نے خالد اور بکر کو بلایا. جو خالد معطوف علیہ، بکر معطوف، تو یہ جو میں نے دیکھا، دیکھنا جو ہے دونوں کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ما نحنفی میں کوئی عطف ہی نہیں ہے. جو آپ مثالیں دے رہے ہیں نا، ہاں اللہ و رسول و احق ان یرضوہ، وہ اس میں عطف ہے بھائی. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ضمیر واحد کی ضمیر دونوں کی طرف، تو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 61 ہے. فلما بلغا، جب دونوں پہنچے، مجمع بینہما ناسیا، تو دونوں بھول گئے، حوتہما فاتخذ سبیلہ، تو یہ واحد کی سبیلہ فی البر. ہاں تو یہ راست تو مچھلی ہے نا، تو دو مچھلیاں تھی، ایک تو نہیں تھی. جی یہاں پر فلما بلغ مجمع البحر، ایک منٹ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. ایک ماں بعد کو دیکھو، ماں بعد میں کیا، فلما جاوزا قال لفتاه بلے اتخذ سبیلہ. بہرحال یہاں پہ فاتخذ واحد ہے، فاتخذ سبیلہ فی البحر دوسرا مذکور نہیں ہے، دوسرا مذکور ہے نہیں ہے. جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کا فتح، اس کا نوجوان ساتھی ساتھ تھے نا، تو یہ دونوں، یہ فاتخذ سبیلہ، اس نے اپنا راستہ اختیار کر لیا، فی البحر سربا، سمندر میں چلتے ہوئے. تو یہ جو ہے یہ دوسرا مذکور نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ یہ ضمیر دونوں کی طرف پلٹ رہا ہے، بالکل نہیں ہے. دوسرا غیر مذکور ہے، اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ ضمیر دونوں کی طرف نہیں پلٹ، محذوف ہے، ذکر ہی نہیں کیا. ہاں بالکل ذکر نہیں کیا. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. تو ساتھ والا جو ساتھی تھا اس کو ذکر نہیں فرمایا. اب مفسرین نے کچھ کہا ہوگا، اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھ لوں، کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے کہ اس میں نکتہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بس وہ باقی دلائل بھی آتے ہیں، وقت بڑھتا جائے گا.
لیکن میں تو صرف اس ان میں اللہ کوئی معنا نہیں کہتا کہ یہ ضمیر، اب کسی مفسر نے بولا یا بنا رہے ہیں کہ اس کا جو ضمیر ہے دونوں کی طرف پلٹ رہا ہے؟ کسی نے دونوں بولا؟ ہی آپ نے مراد ہے دیکھا؟ نا کس نے بولا؟ نہیں، جی، کس نے بولا تو کہ اس میں ضمیر دونوں کی طرف؟ یہ کوئی نہیں کہتا کہ تو ضمیر واحد کا ضمیر تسنیہ کی طرف جا رہا یہ ہے. تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے، میں اشعار بھی عربی کے قرآن سے قبل، وحی سے قبل عربی لغت میں موجود ہے کہ واحد کی ضمیر تسنیہ کی طرف پلٹتا ہے اور دونوں مراد لیے جاتے ہیں. اس لیے تو میں نے سب آیات اکٹھے کیے، تقریباً 15 آیات ہے جو میرے سامنے ہے، لیکن وقت لگ جائے گا. صرف یہ بات کرنی ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو جب تاکید آ جاتا ہے تو مجازی معنی دونوں کبھی نہیں نہیں کہا ہے، جاتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ ٹھیک ہے، ہمارے اللہ ٹھیک ہے اللہ رسول نے کبھی معنا یعنی نون الف نا جمع کی متکلم کا صیغہ کبھی استعمال کیا ہے؟ ایک بتا دے قرآن سے. تو اس کا دیکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہاں پہ استعمال کیا، کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی استعمال نہیں کیا قرآن میں ہمیشہ. دیکھو، کوئی ضروری نہیں. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہاں پر پہلی بات ہے کہ اگر ابو بکر شامل ہوتا فانزل اللہ سکینتہ علیہما وایدہما بجنود لم تروها، کہہ لیتا نا. اگر اللہ واقعا ابو بکر کے ساتھ بھی ہوتا، اللہ کہہ دیتا کہ اللہ کی جانب سے سکینہ ابو بکر بھی نازل ہوا. جب ابو بکر پہ سکینہ ہی نازل نہیں ہوا، اللہ نے اس کی تائید ہی نہیں کیا، اور شروع میں بھی نصرت نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا، اور کوئی تعریف بھی نہیں کیا، بلکہ کوئی تعریف نہیں، بلکہ لفظ لا تحزن میں اس کا مذمت بھی موجود ہے. تو اس معنی میں ابو بکر شامل نہیں ہے. اب کوئی ضروری نہیں کہ قرآن میں مزید مثال ہم دیکھیں، یہی ایک مثال کافی ہے. ہم کہتے ہیں صرف اس مقام پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی کیوں میں نے اس مسئلے پہ تحقیق نہیں کی. دوسری بات ہے ان اللہ معنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے بھائی بڑے خطرے میں تھے، بڑے خطرے میں. وہ اس بستر پہ سوئے ہوئے ہیں جس بستر پہ ان کا قتل ہونا یہ یقینی ہے، وہ قتل ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں اس بستر پہ بڑے سارے تلوار گرنے ہیں اس بستر پر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جو ہارون کی طرح ان کے لیے، اللہ ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. یا صرف اپنے نفس شریف کو متکلم مع الغیر، یہ بہت واسع ہے اس کا استعمال عربی زبان میں. آپ نے کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے، ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں تو وہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، ہم اسلوب استعمال کر لیتے ہیں. لیکن یہ ضروری بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کے لیے صرف جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے. رسول ہمیشہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر چکے ہیں، ہمیشہ. ایک بات. دوسری یہ بات یہ کوئی کہ قاعدہ نہیں ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ اگر ایک جگہ استعمال کریں تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی زبان میں بہت شائع ہے کہ ایک شخص جو عظیم انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے، وہ اپنے لیے متکلم مع الغیر کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے. یہ بہت شائع چیز ہے، عربی زبان میں کوئی نادر چیز نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. جی دوسری بات ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ممکن ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نیت کیا ہو، اپنے بیٹی کو نیت کیا ہو. بیٹی ان کا کفار کے نرغے میں مدینہ میں حضرت فاطمہ، ان کی والدہ بھی وفات ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے چھوٹی بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، وہ خیرت سے رہیں گے نا. ان اللہ معنا بہت سارے معانی ہو سکتے ہیں، ان کا پورا اہل بیت ہو سکتا ہے. آپ ٹھیک ہے، میں اس کا بھی رد کر دوں. یہ ہے کہ جمع متکلم بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ متکلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر تاکید آ جائے نا تو وہاں پر مجازی معنی نہیں کیا جا سکتا ہے. جو وہاں پر حالات میں موجود ہے، جو ہما ہے، ہما فی الغار، تو وہی مراد ہے. کیونکہ تاکید ان جو ہے تاکید کے لیے، اور تاکید ایک مجاز کا احتمال ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. کیا مطلب؟ یہ کون سی قاعدہ ہے. تاکید ہے؟ کون سی تاکید ہے؟ ان کیا کس تاکید؟ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ان تاکیدیہ ہے، جملہ تاکیدیہ ہے. اگر ابو بکر صاحب، دیکھو ان اللہ معنا، اگر ابو بکر صاحب اس میں شامل ہوتے تو اس پہ سکینہ بھی نازل ہوتا نا. اس پر تو میں نے بات کر دی. آپ تو مان نہیں رہے کہ واحد کی ضمیر تثنیہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اہل الحار کی طرف تثنیہ او لوٹ، بھائی کیا مطلب مشکل تھا، کیا مشکل تھا کہ اللہ کہہ دیتا بھائی فانزل اللہ سکینتہ علیہما وایدہما بجنود لم تروها، کوئی مشکل تھا اس میں؟ تو ابھی تو میں پیش نہیں کرنے والا، لیکن 15 آیات ہے جس میں واحد کی ضمیر تثنیہ کی طرف کوئی پلٹتی ہے، تو کیا وہ مشکل آپ تھا نے ادھر؟ 2 مثالیں دی نا، اس کا میں نے جواب دے دی، اسی وقت جواب دے دی کہ اس میں کوئی نہیں ہے، کہ اس میں کہ نہیں. اور واحد کا ضمیر تثنیہ کی طرف جا رہا ہے. آپ نے جو آیتاً مثالیں دیا ہے مریم علیہ وَاسْتَعِينُوا السلام، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بھلے میں نے اس کا جواب اسی وقت دے دی. جی ہاں، سورۃ الجمعہ میں بھی ہے. کیا مطلب سورج؟ جمعہ، پڑھے سورج جمعہ. ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں کہ معاملہ حل ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الاحقاف، سورۃ الشورى، ایک جو امپورٹنٹ ہے نا وہ مریم علیہ السلام کے متعلق ہے، وہ ذرا سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا
وجعلناها وابنها آیتن للعالمین. تو یہاں پر آیتن، آیتان نہیں آیا یا آیتین نہیں آیا، تو دونوں جو ہے وہ آیت ہے. یہاں پر واحد یعنی واحد مذکر کا کلمہ استعمال ہوا دو بندوں کے لیے. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں جب آپ نہیں سمجھ رہے. وَجَعَلْنَاهَا یہ ضمیر اے کیا ہے، یہ اس میں ضمیر اے صرف مریم کی طرف پلٹ رہی ہے، ضمیر مؤنث مفرد صرف مریم کی طرف پلٹ رہی ہے. آیتن جو ہے ان دونوں کو میں نے ایک معجزہ قرار دیا، ٹھیک ہے نا. یہ ضمیر ہی نہیں ہے، آیتن ضمیر ہی نہیں ہے، میں نے ان دونوں کو ایک معجزہ قرار دیا، ایک علامت قرار نہیں دیا. نہیں، ضمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ واحد کا جو کلمہ ہے وہ تثنیہ کے لیے آ گیا. ایک واحد کی ضمیر تثنیہ کی طرف پلٹتی اور ایک واحد کا کلمہ تثنیہ کی طرف نہیں جا رہی. کون سی ضمیر کا واحد ہے جو تثنیہ کی طرف جا رہی ہے؟ آپ بتائیں. نہیں، یہاں پر نہیں، یہاں پر والتي نہیں، احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا یہاں پر نہیں ہے، وجعلناها وابنها آیة للعالمین. یہاں پر نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ واحد کا کلمہ تثنیہ کلمہ کے لیے آتا ہے. نہیں دیکھو، زید راکب و عمر. زید راکب و عمر، یہ زید مبتدا، راکب خبر ہے، ٹھیک ہے، و عمر معطوف ہے زید پر. فجعلناها وابنها آیتن، یہ آیتن ضمیر نہیں ہے بھائی، یہ آیتن جعل کا مفعول ثانی ہے. اور یہ جو ہے، یہ جو ایک چیز جو عطف کیا جاتا ہے ایک دوسرے پر، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا خبر اس سے مطابقت رکھتا ہو. تثنیہ اور جمع میں زیدن جاءنی زیدن و امرن، رأیت زید راکب و امرن، زید جالس و امرن. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کہتے ہیں زید جالسان و، غلط ہو جائے گا زید جالسان و امرن. جی وہ سورۃ الجمعہ میں یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، تو ہا کی ضمیر تجارت کی طرف بھی لوٹ رہا ہے. بالکل یہ نہیں، یہ صرف یہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ صرف تجارت کی طرف پلٹ رہا ہے. لہو معطوف ہے تجارت پر. یہ تو واحد کی تثنیہ کی طرف. اب تو کہہ رہے ہیں آپ سب کتب اعراب میں دیکھیں، سب کتب اعراب میں یہی ہے کہ ضمیر جو ہے تجارت کی طرف پلٹ رہا ہے، اللہ معطوف ہے اس پر، عاطف ہے اس پر، تجارت. اس کو ایک بات ہی. دوسری بات یہ کہ میں نے مجاز مرسل کا بتایا، آپ نے غار کے متعلق، میں نے اغل الحار مراد لیا. واسأل القریہ، یہ کیا ہے؟ قریہ سے پوچھا جاتا ہے، یہ کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح تھوڑا کر لیں آپ. واسأل القریہ، جی ہاں، شہر سے پوچھو. جی شہر سے، یہ لغت میں یہ شائع ہے، شہر سے پوچھو، شہر کو دیکھو، شہر سے جی ہاں، قریہ یہ مجاز ہے. واسأل القریہ، لیکن دیکھیں لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ غار کے لیے اللہ تعالیٰ نے غار کے لیے ملائکہ کا لشکر بھیج دیا. غار پہ ملائکہ کی نصرت بھیج دی. یہ سب کو پتہ ہے کہ غار کی نصرت نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوئی ہے. یہ جو مجازی چیزیں ہیں نا، مجازی چیزیں، یہ ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے کہ ہر جگہ پہ یہ استعمال بعض جگہ صحیح ہوتے ہیں، بعض جگہ غلط ہوتے ہیں. اس طرح آپ جو ہے اس کا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مفسر نے کہا ہو کہ یہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید مراد نہیں ہے، غار کی تائید مراد ہے. یہ کوئی نہیں کہتا. یہ دیکھو، یہ قرآن میں دیکھو بھائی صاحب، میں آیت آپ کو پڑھتا ہوں، یہ بہت واضح ہے. آیات کا آیت شریفہ کا سیاق بہت واضح ہے. اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. ضمیر جو ہے مفعول کی جو ضمیر ہے، سب کس کی طرف پہ؟ لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروه. یہ سب کے سب اس پہ جا رہا. اس کون ہے ان سب میں؟ اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6-7 جو ضمائر ہیں یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اذ يقول لصاحبه فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہ. یہ 6 ضمائر ہیں، یہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ ایک جملہ بولیں نا کہ اس میں ضمائر کا آپ یہ ضمیر کسی طرف بھیج دیں، ضمیر کسی طرف بھیج دیں، اور یہ عاقل لوگ اس طرح بات نہیں کرتا. میں نے اس کو دیکھا اور اس کو گھر بلایا. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا میں نے اس کو دیکھا اور اس کو گھر بلایا، ایک کہتے اس سے مراد خالد ہے، دوسرے اس سے مراد بکر ہے. اس طرح کوئی بات نہیں کرتا.
اگر آپ نے خالد اور بکر کہنا ہو نا، آپ اس طرح میں نے خالد کو دیکھا اور پھر بکر کو گھر بلایا، اس طرح کہیں گے، اس طرح نہیں کہیں گے میں نے اس کو دیکھا اور اس کو بلایا، دو مختلف افراد مراد لے لیں، اس طرح بات لوگ نہیں کرتے، اصل میں مگر میرا یہ اور کہ آپ کے قرینہ کہنے میں صرف واضحہ ہو، مگر قرینہ واضحہ جی کوئی دلیل ہو وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ جی میرا اور آپ کے کہنے میں صرف فرق یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ معانا، اللہ اس کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس پر بھی سکینہ نازل ہوا، اور دیگر جو قرآن میں اسلوب استعمال ہوا ہے وہی میں نے اس پہ لاگو کر دیا۔ باقی انشاءاللہ قرآن میں ختم کیا کر اسلوب ہے دیتے ہیں۔ بھائی؟ کون سے اسلوب ہے وہی قرآن کی؟ وہی اس واحد کی تثنیہ کی طرف لوٹنا یا مجاز وہ مرسل کا کوئی استعمال قاعدہ ہے ہونا۔ نہیں، آپ نے ایک مثال بھی نہیں دی کہ اس میں واحد تسنیہ کی طرف جا رہا ہو، وہ اپنے سے بنا رہے ہیں، وہ ہمیشہ معطوف پہ جا رہا، معطوف علیہ پہ جا رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تسنیہ کی طرف جا رہا ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہے، آپ کس کے ضمیر معطوف جو ہے علیہ پہ؟ ہمیشہ معطوف علیہ کی طرف جاتا ہے، معطوف اس کے حکم، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے معطوف علیہ معطوف، پھر یعنی تین بندے ہم نے کر دیا، عمر، بکر، یعنی حمزہ مثال کے طور پر تین بندے کر دیے، تو کبھی آپ کو یہ اسلوب نہیں ملے گا کہ تین کے لیے واحد کی ضمیر پڑتی ہے، اور وہی معطوف معطوف اگر علیہ کا تینوں کی قاعدہ طرف لاگو کر دیجیے۔ پلٹانا ہو، تینوں کی طرف پلٹانا ہو، تینوں کی طرف پلٹائیں گے نا، اگر ایک طرف پلٹانا ہو ایک طرف پلٹائیں گے، وہ مواقع پہ اتباع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا ابو بکر کی تعریف کرے تو اس آیت کو اسی غار کے وقت، ہجرت کے وقت نازل کر دیتا، مذمت کے لیے نازل نہ کرتا، پھر اس میں ابو بکر کی واضح تعریف کر لیتا۔ دیکھو میرے بھائی، تعریف کے الفاظ ہم جانتے ہیں، مثلا میں کہہ دوں کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، یہ تعریف ہے، کہہ دوں آپ بہت بڑے عالم ہیں، کہہ دوں آپ بڑے باتقوا ہیں، بڑے مومن ہیں، بڑے نماز گزار ہیں، بڑے مجاہد آدمی ہیں، شجاع ہیں، دلیر ہیں، آپ بہت پاک طاہر مطہر ہیں، یہ سب بہت اتنے الفاظ ہیں، بے شمار ہزاروں کی تعداد میں، اتنے الفاظ اللہ کے لیے، ابو بکر کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، کوئی استعمال نہیں کر تعریف ابھی کے الفاظ۔ آپ کو تعریف یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا ہے بھائی، آپ کو تعریف کے لیے کیا مطلب کرنا پڑتا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے ملائکہ کے ساتھ، اس کو پیغمبر سے ہٹا کر کہہ دو کہ غار کی تائید کی ہے تاکہ ابو بکر بھی اس میں شامل ہو جائے، یہی تعریف آپ کو ملا، اور تو کچھ نہیں ملا نا آپ کو۔ جی جی میں ٹھیک ہے نا؟ اب میں بس ختم بھی کرنے والا ہوں، میں 3 منٹ گفتگو کرتا ہوں، پھر آپ بات کریں، پھر ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ میں نے تو صاحب رسول بھی کہا، اس کی اضافت پر بھی بات کر دی، آپ نے رد کر دیا، ٹھیک ہے سامعین سنیں گے کہ کس کی دلائل صحیح ہے کس کی صحیح نہیں ہے۔ میں نے یہ کہہ دیا کہ جب رسول اپنی طرف اضافت کرتا ہے، تابعی کا جس کی نسبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا پیروکار ہے، تو وہ اس مومن ہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لا تحزن کے بارے میں کہا، تو میں نے حزن کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ گھر کا چھوڑنا یا کاروبار کا چھوڑنا یہ بھی حزن ہوگا کیونکہ ماضی ہے۔ دوسرا یہ کہ فعل ہوا کہ کفار نکل گئے، کہ نکلنا ماضی ہو گیا، تو اس پر بھی حزن ہوا۔ اس کے بعد کرینہ ہے کہ ان اللہ معنا، تو اللہ کی معیت ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور نکلنے پہ کیا حزن اس ہوا بھائی؟ آیت جی جی خوف نہیں ہوا؟ خوف نہیں ہوا؟ نہیں نہیں، خوف کیوں آپ نہیں ہوا ماضی ابو کی بکر کو؟ آپ کی تعریف کے مطابق کہ جو دیکھیں، ماضی ہوگا اس پر مکہ حزن ہی سے ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے بھائی، جان بچ گئی، ہوتے تو قتل ہو جاتے نا، یہ کہتے ہیں نکلنے پہ خوف حزن ہوا، کیوں حزن ہوا؟ خوش ہونا چاہیے، جی جی نہ جی نکلتے ایک تو بات قتل ہو ایک جاتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، میں نے یہ بات کہہ دی کہ حزن مطلب کیا تھا ابو بکر صدیق کو، جب رسول اللہ نے خود کہا کہ مکہ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، آپ مقدس مقام ہے، لیکن یہ لوگ مجھے نکال رہے، تو ہم۔ کیا اس کو حزن نہیں تھا، غم نہیں تھا اس نکلنے پہ؟ یہ بات کیا کہہ رہے ہو آپ؟ یہاں پر میرے عزیز میرے بھائی، اس یہاں کے پر کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا، وہ صحیح سند کے ساتھ ہمیں دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزین ہو گئے، بڑے بڑے انہوں نے حزن ہوا ہے مکہ سے نکلتے ہوئے۔ یہاں پر ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے لا تخف، کیونکہ بہت خوف، بہت واضح غار میں خوف کا جو پہلو ہے وہ بہت بہت مضبوط ہے، بہت ہی اسٹرانگ ہے، کیونکہ وہ مقام ہی ایسا ہے کہ کفار اگر پڑھ لیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ خوف ہونا چاہیے، خوف نہیں ہے، خطرہ ہی نہیں ہے اس کو کفار سے، جب کفار کئی سے خطرہ ہی مقامات نہیں تو پھر کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہو سکتا ہے؟ جی جی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ روایت میں سیوطی نے نقل کیا ہے کہ ابوبکر صدیق اس لیے خوفزدہ تھے کہ کفار نکل گئے تھے اس کے قتل کے ارادے سے، یعنی نکلنا ماضی ہو گیا، اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں، اگر امت قتل ہو جائے، نہیں اگر رسول اللہ قتل ہو جائے تو امت کا قتل ہونا ہے۔ آگے بڑھتے بس ان اللہ معنا جب آ گیا تو قرآن مجید میں تھوڑا سا یہ آیت تو ہے سورۃ معنی المائدہ کی اگر آیت نمبر ابو 12۔ بکر بھی شامل ہوتا ہے نا، سکینہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوتا نا، نصرت جی بھی جی کر لیتا، تو نصرہ اللہ، شروع میں ابو بکر کی نصرت بھی ہوتی، میں نے کہہ دیا کہ مطلوب رسول اللہ کے لیے ہے، ادھر ابوبکر صدیق کے لیے ہے نہیں، تو ابو بکر کیونکہ کے لیے حضرت ذکر ابو نہیں میں کیا نا، نصرت اور سکینہ اور تائید بالملائکہ، یہ ابو بکر کے لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان اللہ اب دو معنا کیسے مقام ہو ہے، گیا؟
اگر آخر یہ بھی کہہ دے کہ ٹھیک ہے سکینہ تو اگر نازل نہیں بھی کیا مان بھی لے بالفرض جو محال ہے میں نے ثابت بھی کر دیا معیت بڑا مقام ہے. اب معیت کے مقام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا مقام ہے. کیوں؟ کہ سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وقال اللہ انی معکم کہ بے شک اللہ تم کے ساتھ ہے. یعنی بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا اور ہمیں قرآن میں کہا جا رہا ہے لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ یار فَقَدْ بہت ضَلَّ لیٹ سَوَاءَ ہو گیا بھائی، السَّبِيلِ. 6 گھنٹے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2 ٹھیک ہے. گھنٹے اس آپ آیت نے لے کریمہ میں لیے. یہ بس ٹھیک ہے بس ختم کرتا ہوں. اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے ساتھ ہے جو ایمان لے کے آیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دیا، رسول کی مدد کی، قرض حسنہ دیا، میں اس کے جس گناہ کے مٹا دوں گا، ساتھ ہے جنت اللہ تعالیٰ داخل اس کر پہ دوں گا. سکینہ بھی نازل کرتا ہے نا. جس کے ساتھ اللہ اس پہ سکینہ بھی نازل کرتا ہے. سکینہ اس وقت نازل میں نے نہیں کیا تو اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے. پر تو آپ مان ہی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے بس اللہ ختم نے کر کیوں دیتے. چلے آپ بتائیں نا اللہ نے یہ کیوں نہیں بولا؟ کون سا مشکل تھا اللہ کو؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہما وایدہما بجنود لم تروا. کیوں نہیں بولا؟ ہاں کیونکہ شروع سے اگر جو مقصود شروع سے ہی کلام کہہ ہے دیتا، مطلوب شروع سے ہی کہہ دیتا اللہ تنصروہما فقد نصرہم اللہ. اللہ نے دونوں کی نصرت کی. ابو بکر بھی آ جاتا نا. تو یہ تو مطلب جو کلام متکلم کی جو کلام ہے ابو اس بکر خلاف ہے. دیکھو، ابو بکر کے لیے نصرت مذکور نہیں ہے، ابو بکر کے لیے اخراج مذکور نہیں ہے، ابو بکر کے لیے ملائکہ کا نزول مذکور نہیں ہے، ابو بکر کے لیے سکینہ مذکور نہیں. اور یہ تمام چیزیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص مومن اصحاب کے لیے قرآن میں ثابت ہے کہ اللہ نے مومنین کی نصرت کی ہے، اللہ نے مومنین کی تائید کی ہے ملائکہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ سکینہ نازل، یہ سب کے سب قرآن میں ہر جگہ موجود ہے مومنین کے لیے. یہاں پر ابو بکر ساتھ ہے تو اس کو شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو یہ قرآن نے کیوں شامل نہیں کیا ابو بکر کو؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. یہی جواب ہے کہ آپ اس بات کہتے کے ہیں کلام کے لیے غار پہ نازل کیا جی، نبی پہ نازل نہیں کہ غار پہ نازل، تاکہ ابو بکر بھی اس میں آ جائے. تو آ گیا نا. تو آپ کو تو دوسرے لانا نہیں مقامات پہ چاہتے، کیوں میں نہیں لانا بولا چاہتا نا؟ ہوں. ہاں دوسرے مقامات پہ کیوں نہیں بولا کہ بھائی ملائکہ کو ہم نے بدر پہ بھیجا ہے، مسلمانوں پہ نہیں مقام تھا ہی نہیں. مقام تو نہیں تھا نا، مقام نہیں تھا. کیوں نہیں؟ وقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. نہ اللہ نے تمہاری نصرت کی ہے بدر میں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. بہت سارے مقامات پہ اللہ نے بولا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلے بھائی تھک گئے. میں اس پہ ٹھیک ہے میں بس اس پہ ختم کرتا ہوں کہ جو مدد کرنا مطلوب ہے رسول اللہ کے لیے، اور بکر صدیق ہے ہی نہیں تو اس کا ذکر کرنا بے سود ہے. ٹھیک ہے شکریہ. میں ذکر نفی نہیں ہوتی. بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف